جی روی جی، تو آپ اپنا سوال کریں گی۔ جی جی، میرا سوال سورہ حج 22 نمبر صورت ہے اور آیت نمبر 73 ہے، جس کا ترجمہ یہ یوں کرتے ہیں: لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اگرچہ اس کے لیے سب مجتمع ہو جائے، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں۔ تو اس آیت میں یہاں پر کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ میرا سوال اس سے متعلق تھا۔ جی، سوال آپ کا ہے، سورہ الحج ہے، 22 نمبر سورت، اس کی آیت نمبر 73 ہے، بالکل جس کا ترجمہ آپ نے بتایا کہ یہ یوں کرتے ہیں۔ یہ جلندری کا ترجمہ ہے: لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اگرچہ اس کے لیے سب مجتمع ہو جائیں، یعنی جمع ہو جائیں، اور جی اگر ان سے مکھی کوئی چیز لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب گئے گزرے ہیں، یعنی دونوں ایک جیسے ہیں۔ بالکل ہم ایسا کرتے ہیں، سب سے پہلے جو اردو ترجمہ ہے اس کو سامنے رکھ کر بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم عربی کی طرف آئیں گے، عربی میں کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایک ٹیچر ہے، کلاس روم کے اندر موجود ہے، تو جب وہ خطاب کرے گا، وہ لیکچر دے گا یا بات کرے گا، مخاطب کرے گا، تو مجھے بتائے وہ مخاطب کن کو کرے گا؟ جو کلاس روم سے باہر ہیں ان کو، یا جو کلاس روم کے اندر اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں ان کو مخاطب کرے گا؟ جو کلاس روم کے اندر اسٹوڈنٹس اس کے آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے جو درس لے رہے ہیں۔ جی، یہ انہی کو مخاطب کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل جو کلاس سے باہر ہے ان کو وہ مخاطب کرنا شروع ہو جائے، ایسا ہی ہے نا؟ جی جی بالکل یہاں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، وہ سوال یہ ہے کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو، اسے غور سے سنو۔ غور سے سنو، یہ کہنے والا کون ہے؟ بتائیں جی۔ بالکل، یہ جو کہہ رہا ہے، جو مثال آگے بتا رہا ہے لوگوں کو۔ یہ کون ہے؟ یعنی کوئی انسان ہے؟ یہ کہتے ہیں قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے اور یہ اللہ یہاں جی پر جی، کہہ یہ تو رہا ہے۔ خود اللہ بیان کر رہا ہے، آگے سنا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو، اسے۔ غور سے سنو۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ کن کو کہہ رہا ہے؟ کیا ان کو کہہ رہا ہے کہ جو سن ہی نہیں رہے، جو اس کی مان لو محفل میں ہیں ہی نہیں؟ جی نہیں نہیں، ان کو کہہ رہا ہے نا، جو اسے اللہ تسلیم کر کے آگے آئے ہیں سننے کے لیے۔ جی، یعنی جو سننے کے لیے آگے آئے ہیں، جو سننا چاہتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ بالکل یعنی یہ یہاں پر ایسے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی جو سن ہی نہیں رہے، جن کی ادھر توجہ ہے ہی نہیں، جن کا اس سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ مطلب کیا؟ مطلب یہ بالکل کہ اللہ جو ہے جی وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو جو قرآن کے ماننے والے ہیں ان کو کہہ رہا ہے، قرآن کے جی جی، ماننے والوں کو۔ ان کو کہہ رہا ہے، اور ان کے نزدیک کیا ہے؟ خود کو مسلمان کہلوانے والوں کا نزدیک یہ ہے کہ یہ بات اللہ اپنے رسول جس کو یہ کہتے ہیں محمد، اس کے ذریعے اس وقت جو ماننے والے تھے ان کو کہہ رہا تھا، ان کو۔ بالکل کہہ رہا تھا رسول کے ذریعے۔ جی، اور ساتھ میں وہ جو نہیں مان رہے تھے ان کو کیا جی؟ جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اگرچہ اس کے لیے سب مجتمع ہو جائیں، یعنی یہاں تک اگر سب کے سب اکٹھے بھی ہو جائیں، منظم بھی ہو جائیں، پھر بھی وہ ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے، مل کر بھی نہیں بنا سکتے۔ اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ اور آگے کہا گیا طالب اور مطلوب۔ طالب، طالب کہتے ہیں چاہنے والا، جس کو شے چاہیے، جس کو شے، چاہیے۔ اور مطلوب جس سے ملتی ہے، جس کی طرف رخ کیا جاتا ہے، کیا ہے؟ جی جی گئے گزرے ہیں، یعنی دونوں کے دونوں ہی گئے گزرے ہیں۔ مطلب ہے کہ جس کو پکارا جا رہا ہے وہ اور پکارنے والا دونوں ہی ایک جیسے ہیں، دونوں ہی دونوں ہی ایک جیسے ہیں۔ ایک جیسے ہیں۔ اب غور کیجئے گا یہاں بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے، سب سے پہلی بات کہ
مثال بیان کی جا رہی ہے اور اسے غور سے سنو. کن سے کہا جا رہا ہے؟ سمپل سی بات ہے، انہی سے کہا جا رہا ہے جو سننے والے ہیں، جو سن رہے ہیں. جی جی، جو سننے والے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو آگے موجود ہیں. اب یہ سوال ہی پتا، جب سنایا ان کو جا رہا ہے جو سامنے موجود ہیں، تو بات کسی اور کی جا رہی ہے، ان کی جا رہی ہے؟ ان کی جا رہی ہے. جو سن رہے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو، خدا کے سوا پکارتے ہو، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. اب غور کیجئے گا، مجھے اب یہ بتائیں کہ سامنے جو سننے والے تھے وہ کون تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ یا خدا کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، پکارنے والے ہیں. نہیں، ان کا دعویٰ یہ تھا اللہ کو پکارنے والے. ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ کو پکارنے والے ہیں. ایسا ہی ہے، صرف اور صرف اللہ کو. جی جی. اب جو پہلے سے ہی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کو پکارنے والے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ غور سے سنو. یعنی تم غور نہیں کر رہے، تم غور نہیں کر رہے. تم جن کو پکار رہے ہو، وہ کن کو پکار رہے ہو؟ وہ خدا یا اللہ نہیں ہے، وہ اللہ نہیں ہے. تم جو اللہ کے علاوہ ہیں ان کو پکار رہے ہو. جو اللہ کے علاوہ ہے تم ان کو پکار رہے ہو. اچھا، یہاں پکارنے کا مطلب کیا جانتے ہیں؟ پکار کہتے کسے ہیں؟ جی جی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مثال کے طور پر آپ نے کھانا کھانا ہے. کیا کرنا ہے؟ کھانا کھانا ہے. تو کھانا کھانے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ کدھر رخ کریں گے؟ بالکل جہاں پہ کھانا موجود ہے، جیسا کچن ہے، کچن کی طرف بڑھیں گے. زبردست ہو گیا. یہ ہوتا ہے پکارنا. کیا ہوتا ہے؟ پکارنا مطلب ادھر لپکنا، جہاں سے آپ کی ضرورت پوری ہوتی ہے، آپ کا مطالبہ پورا ہوتا ہے، اس طرف بڑھنا، اس طرف رخ کرنا، اس طرف جانا، رخ جانا. اب مثال کا مجھے یہ بتائیں، آپ کے ہاتھ ہیں، آپ کے ہاتھ بالکل ہاتھ ہیں. اب نوالا توڑ کے آپ نے منہ میں ڈالنا ہے. اب اس کے لیے آپ ادھر ادھر کسی کو پکاریں گے؟ یعنی ادھر ادھر کسی کی طرف لپکیں گے، کسی کی طرف دیکھیں گے؟ نہیں، وہ خود اپنا ہاتھ ہے، وہ ہاتھ کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے اور نوالا منہ میں ڈالیں گے. جی، ہاتھ کی طرف آپ کی توجہ جائے گی. آپ کی توجہ کدھر جائے گی؟ ہاتھ کی طرف. یہ ہے پکارنا. یعنی کھانا نوالا منہ میں ڈالنے کے لیے آپ نے کس کو پکارا ہے؟ ہاتھ کو پکارا ہے. ہاتھ کو پکارا ہے، اور ہاتھ نے آگے سے لبیک کہا. کیا کہا؟ بالکل لبیک کہا. لبیک کہا، اور اس نے وہ نوالا توڑ کے منہ میں ڈالا. یہاں تک بات سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ بالکل آ رہی، واضح ہو گئی. جی جی. پکارنا کسے کہتے ہیں؟ جی، پکارنا کسے کہتے ہیں؟ اب غور کی، یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ بات کیا ہو رہی؟ بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ وہ جو اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے کلام کو سننے والے ہیں، اللہ کے کلام کو سننے والے ہیں، ان کو کہا جا رہا تھا. وہ کون تھے؟ ان میں سب سے پہلا جسے آپ کہتے ہو جی محمد، جی جس پر قرآن اترا. ایسا ہی ہے بالکل. اور پھر اس کے بعد جو بھی اس کے اطراف میں ارد گرد اکٹھے ہوئے تھے، بالکل، جن کو یہ مومن کہتے ہیں. جی، جن کو یہ جی جی مومن کہتے ہیں، جو صحابہ تھے اس کے، جی اس کے صحابہ جن کو یہ کہتے ہیں، ان سب کے سب کو کہا جا رہا ہے کہ غور سے سنو. کیا کرو؟ غور سے سنو. تو جب غور سے سنو سے کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ غور نہیں کر رہے تھے. وہ غور گہرائی، یعنی کسی بھی بات کو گہرائی میں جا کر نہیں لے رہے تھے، کسی بھی بات کو غور نہیں کر رہے تھے، اس کی گہرائی میں نہیں جا رہے، گہرائی میں نہیں، یعنی سطحی. بالکل ایسے جیسے مان لو آپ کے سامنے ایک مثال بیان کی جائے، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، اور آپ اس کا مطلب کیا لے لو؟ ظاہر کہ کوئی آسمان سے گرا ہے اور کھجور کے درخت میں اٹک گیا ہے. بالکل جی جی جی، لٹرلی آسمان سے گر گیا. ہاں، لٹرلی یہ مطلب جیسے چور کی داڑھی میں تنکا. تو کوئی اس میں غور کرنے کے بجائے، یعنی اس کی گہرائی میں جانے کے بجائے کہ اس کے پیچھے میسج کیا چھپا ہوا ہے، پیغام کیا چھپا ہوا ہے، اس حقیقت کو جاننے کے بجائے جو ظاہر ہے اسی کو لے لے کہ چور کی داڑھی میں کیا ہے جی؟ تنکا ہے.
یہ چور ہوتا ہے، اس کی داڑھی ہے، اس کی داڑھی میں اندر کیا ہے؟ کچھ تنکا پھنسا ہوا ہے. تنکا موجود ہے. کلیئر ہو رہا ہے؟ جی جی بالکل. تو اب جو خود کو رسول کہلوانے والا تھا، نبی کہلوانے والا تھا، وہ اور جو اس کے گرد سارے جمع ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ غور سے سنو. کیا کرو؟ غور سے سنو. غور سے سنو مطلب کہ سطح کے اوپر نہیں رہنا، سطح کے اوپر، سطحی بات کے اوپر نہیں رہنا، بلکہ گہرائی میں جانا ہے. حقیقت جو ہے جب تک وہ نہ جان لو تب تک آگے نہیں بڑھنا. کس حوالے سے؟ کہ جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو، جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو، خدا کے سوا پکارتے ہو. غور کرنا ذرا، پکارنا کس کو ہے؟ خدا کو یا خدا کے علاوہ اوروں کو پکارنا ہے؟ نہیں، پکارنا تو صرف اور صرف خدا کو ہے. پکارنا صرف اور صرف خدا کیا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ کر رہے تھے کہ ایک طرف خدا ہے اور دوسری طرف خدا کے علاوہ جن کو یہ رسول کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جن کو یہ رسول کہتے ہیں، جو ان کے آباء و اجداد تھے، جو ان کے بڑے تھے. جی جیسے مان لو اگر بات کی جائے جسے یہ محمد کہتے ہیں اس کی، تو اس نے نام گنوائے قرآن کے اندر، نام موجود ہیں کن کے؟ جی رسولوں کے. جیسے کہ مان لو عیسیٰ ہے، موسیٰ ہے، جی یوسف ہے، یعقوب ہے، اسحاق ہے، اسماعیل ہے، ابراہیم ہے، لوط ہے، نوح ہے، شعیب ہے. جی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل یہ نام بالکل. جی جی. سلیمان ہے، داؤد ہے. جی جی جی. اب غور کیجئے گا ذرا، جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو، جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو. اب ایک طرف خدا ہے، دوسری طرف خدا کے علاوہ، خدا کے سوا. اب سب سے پہلے تو یہ بتانا ہے کہ یہ جن کو یہ رسول کہہ رہے تھے، یہ جو بھی نام دے رہے تھے، بڑی ہستیاں کہہ رہے تھے، کیا وہ خدا تھے؟ کیا وہ خدا نہیں تھے؟ یا پھر وہ خدا کے سوا تھے؟ خدا کے سوا تھے. تو مجھے یہ بتائیں، کیا وہ خدا انہی کے مطابق کیا وہ خدا تھے؟ نہیں، انہی کے مطابق تو خدا نہیں تھے، خدا کے سوا تھے. خدا کے سوا تھے. ٹھیک ہو گیا جی. جی جی. اب خدا کیا ہے؟ خدا کیا ہے؟ کیا ہے؟ غور کرنا ذرا، خدا کیا ہے؟ ان کو کہا گیا، پوچھا گیا کہ وہی بتاؤ خدا کیا ہے. کیوں؟ غور سے سنو کہا گیا ہے. کیا؟ غور سے سنو. غور سے سنو کا مطلب کیا ہے؟ کہ سب سے پہلے تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ خدا کیا ہے. خدا کیا ہے؟ اللہ کیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جی جی. اور جب بھی تم پکارتے ہو، جب بھی تم پکارتے ہو، تو تم اس خدا کو پکارنے کی بجائے خدا کے سوا جو ہیں ان کو پکارتے ہو. ان کو پکارتے ہو، سوائے والوں کو پکارتے ہو. پکارنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ آپ کو بتا دیا کہ جب بھی آپ کو ضرورت پیش آتی ہے تو وہ ضرورت کہاں سے پوری ہوگی؟ اس طرف رخ کرنا، اس طرف رخ کرنا، اس طرف لپکنا، اس طرف لپکنا. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ مطلب کیا؟ جی جی. مطلب یہ کہ ان کو بتایا جا رہا تھا کہ دیکھو تمہیں جب بھی جو بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی سوال کھڑا ہوتا ہے، اس سوال کے جواب کے لیے تم اپنا رخ کدھر کرتے ہو؟ اس مسئلے کے حل کے لیے تم اپنا رخ کدھر کرتے ہو؟ جی کن کی طرف رخ کرتے ہو؟ خدا کی طرف یا خدا کے علاوہ اوروں کی طرف؟ بالکل. جی تمہارے جو بھی انفرادی و اجتماعی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے، ان کے سلوشن کے لیے تم کدھر رخ کرتے ہو؟ کس کو پکارتے ہو؟ جی خدا کو یا جو خدا کے علاوہ ہیں ان کو؟ بالکل. جی جی جی. تو جب بھی ان کو کوئی مسئلہ پیش آ رہا تھا تو اس کا سلوشن کہاں سے لیتے تھے؟ جو خدا کے علاوہ ہے جو ان کی طرف جاتے تھے. ادھر سے یہ مسائل کے جو سلیوشنز ہیں وہ اخذ کرتے تھے، ان کے لٹریچر تھے، ان کی کتابوں سے، ان کی سمجھ آ رہے ہیں، ان کے ماننے والوں سے.
کہ بتاؤ بھائی اس کا مطلب کیا ہے جی. ان کے مواد میں سے ڈھونڈتے تھے. ان کے مواد میں سے ڈھونڈتے تھے. جی یہاں تک واضح ہو رہا ہے؟ بالکل واضح ہو گیا. ایسا کیوں کر رہے تھے؟ ایسا اس وجہ سے کر رہے تھے، کہا گیا کہ گدھے کے بچوں ذرا غور کرو، گدھے کے بچوں ذرا غور کرو کہ پکارنا کس کو ہے. جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو پکارنا کس کو ہے؟ خدا کو یا خدا کے علاوہ کسی اور کو؟ صرف اور صرف خدا کو. تو کیا تم جانتے ہو خدا کیا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ خدا کیا ہے؟ یا پھر تم بغیر غور کے یعنی گہرائی سے خدا کو جانے بغیر جو سطحی بات ہے وہی مان رہے ہو؟ یعنی خدا کے بارے میں جو پہلے سے عقائد و نظریات تصورات پائے جا رہے تھے، تم بھی انہی عقائد و نظریات تصورات کو مان رہے ہو. کس کے نام پر؟ خدا کے نام پر. تمہیں پتا نہیں ہے خدا کسے کہتے ہیں، خدا کیا ہے. جی بالکل سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی جی. اب خدا یا جسے اللہ کہیں، اللہ کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ غور کیجئے گا. اب دیکھیں اسی قرآن کی 59 نمبر سورت ہے، سورہ الحشر، اس کی آیت ہے 19. کیا لکھا ہوا اس میں؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اس آیت میں دو ٹوک واضح کر دیا گیا ہے کہ تمہاری اپنی ذات کیا ہے؟ تمہاری اپنی ذات اللہ ہے. خدا تمہاری اپنی ذات ہے. خدا تمہاری اپنی ذات ہے. آ رہی سمجھ نہیں آ رہی؟ جی جی. چلیں ایک اور پہلو سے یہی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. قرآن کے اندر جگہ جگہ یہ بات لکھی ہوئی ہے. قرآن کے اندر جگہ جگہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انسان کے اوپر انفرادی طور پر یا پھر اجتماعی طور پر کوئی بھی مشکل آتی ہے، کوئی بھی پریشانی آتی ہے، کوئی بھی تکلیف، کوئی ذلت، کچھ بھی آتا ہے تو وہ انسانوں کی اپنی کمائی، ان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے. اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے. اب ذرا غور کیجئے گا. خرابی آپ خود کرو، خرابی آپ خود کرو تو اطراف سے کون آپ کے اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے اگر آپ خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے؟ جی بالکل. چلیں کوئی نہیں کر سکتا. غور کیجئے. مان لے آپ نے خرابی کی اور اطراف سے کیا ہوتا ہے، باہر سے کوئی آپ کو کوئی سولوشن دے دیتا ہے، آپ کے مسئلے کا حل نکال دیتا ہے. آپ پھر خرابی کرتے ہو، وہ پھر مدد کر دیتا ہے. پھر کرتے ہو. مجھے بتائیں کتنی بار آپ کی مدد باہر سے کی جائے گی، اطراف سے کی جائے گی؟ بالکل اس کی بھی حد آ جائے گی. بتائیں نا، غور کیجئے گا ذرا. جی جی غور کرنا ذرا. مثال کے اوپر ایک بچہ ہے، ایک بچہ ہے، پیدا ہوتا ہے تو جو بڑے ہوتے ہیں وہ ان کا محتاج ہوتا ہے نا 100%. بالکل. اور وہ اس کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں. لیکن جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، مان لو بچہ خود چلنے کے قابل ہو گیا، خود کھانے کے قابل ہو گیا، خود پینے کے قابل ہو گیا، خود نہانے کے قابل ہو گیا، تو کیا اب والدین یا بڑے جو ہیں اسے نہلاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں اس طرح جیسے؟ نہیں، وہ ذمہ داری اس نے خود اپنے سر لے لی. اب اور آگے بڑھے. بچہ جوان ہو گیا، بچہ جوان ہو گیا. اب مجھے بتائیں کہ اگر وہ کہتا جی یہ مجھے پانی پلا دو، یہ مجھے کھانا میرے منہ میں نوالا ڈال دو، کیا کرو گے؟ بتائیں جی. کہیں گے اپنے ہاتھ استعمال کر. کہیں گے کہ اس کے لیے تو کیا کر، اپنے ہاتھوں کی طرف رخ کر، میری طرف رخ نہ کر، ہماری طرف رخ نہ کر. یعنی یہ صلاحیتیں تیرے اپنے اندر موجود ہیں، تو خود بھی کھا سکتا ہے، خود بھی کر سکتا ہے، خود بھی نہا سکتا ہے. جی بالکل. آ رہی سمجھ نہیں آ رہی؟ سارے کام تو خود بھی کر سکتا ہے. اب اگر کوئی مان لو ایسی صورت میں مدد کرے گا تو کتنی بار کرے گا؟ جی 2-3 بار ہی کرے گا. 2 بار. دو بار ہی کرے گا نا. تیسری بار کیا کرے گا؟ تیسری بار کہے گا بھائی اب تو خود کر، میں نے تیرا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا، میں نے تیرا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی جی. اور کیجئے. اب یہاں بات کیا ہو رہی؟ یہی بات یہاں ہو رہی ہے کہ جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو، جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو، غور کیجئے گا. کہا کہ تمہیں جن مسائل کا سامنا ہے، جن مسائل کا سامنا ہے،
ان مسائل کے حل کے لیے تم نے اپنا رخ کدھر کیا ہوا ہے؟ اپنا رخ کدھر کیا ہوا ہے؟ کدھر؟ ان لوگوں کی طرف کہ جو خود محتاج تھے، خود فقیر تھے جی. یعنی غور کیجئے گا، عقل آ گئی، عقل آ گئی، بڑے ہو گئے، باتوں کو، چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت آ گئی، یہ چل کے رہا اسے سمجھنے کی صلاحیت آ گئی. اس کے باوجود بھی آپ اللہ، خدا، گاڈ، ایشور کے نام پر جولی پھیلاتے رہو، حالانکہ وہ کام سارے آپ خود کر سکتے ہو، وہ کام سارے خود کر سکتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بتائیں جی. بالکل جی جی. نتیجہ کیا نکلے گا؟ کامیابی ملے گی یا ذلت ملے گی؟ مزید ذلیل ہوں گے جی. تو کہا جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو، خدا کے سوا مطلب او خود اپنی ذات کی تعمیر کرو، اپنے آپ کو اٹھاؤ، اپنی ذمہ داری اپنے سر پر لو، اپنی ذمہ داریاں اپنے سر پر لو، اپنے سر پر لو. یعنی غور کیجئے گا، ادھر ادھر مت جھانکو، ادھر ادھر مت جھانکو. تمہیں جو مسائل لاحق ہیں، تمہیں جو پریشانیاں لاحق ہیں، تمہارے جو مسائل ہیں، ان کے حل کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ تم ادھر ادھر رخ کر رہے ہو. تو ذرا یہ بتاؤ اس ذلت کی وجہ کون ہے؟ اس ذلت میں کیسے آئے تم؟ کیا تم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اس ذلت کا شکار نہیں ہو؟ بالکل. کیا تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے کہ تمہاری ہی سوسائٹی، معاشرے میں ایک دوسرا طبقہ ہے جو مان لو تمہارے نزدیک مشرک ہے؟ کیا وہ تمہاری طرح کسی خدا کے بھروسے پر یا دوسروں کے بھروسے پر بیٹھا ہوا ہے، یا پھر وہ خود کر رہے ہیں؟ وہ خود کر رہے ہیں. یعنی جن ضروریات کے لیے، جن مسائل کے حل کے لیے تم اوپر رخ کر لیتے ہو، تم ادھر ادھر رخ کرتے ہو، ادھر ادھر رخ کرتے ہو، کیا وہی مسائل دوسروں کو لاحق نہیں تھے؟ ان کو لاحق نہیں، اور وہ ان مسائل کا حل کر چکے ہیں یا نہیں؟ وہ اس ذلت سے نکل چکے ہیں یا نہیں؟ بالکل نکل چکے. تو وہ کیسے نکلے؟ ان کو کسی نے باہر سے آ کے نکالا، یا وہ خود نکلے، یا وہ خود نکلے. جی جی. یعنی ذرا غور کرو ان کی طرف. ان کا بھی معاملہ یہ تھا کہ ایک لمبے عرصے تک وہ بھی کیا کرتے تھے؟ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ذلت کا شکار تھے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ذلت کا شکار تھے. تو اپنی تعمیر کرنے کی بجائے، اپنی تخلیق کرنے کی بجائے، اپنے آپ کو سنوارنے کی بجائے، اپنے اندر کی خامیاں نکالنے کے بجائے وہ اوپر کو رخ کر لیتے تھے، خدا، اللہ، گاڈ، ایشور. جی جی جی. تو نتیجہ کا نکلا وہ ذلیل ہوتے چلے گئے، ذلیل ہوتے چلے گئے. ذلت ذلت، جب ذلت کی انتہا میں چلے گئے تب جا کے انہیں سمجھ آئی کہ ہمت مردہ مدد خدا. یعنی خدا بھی تب تک کسی کی مدد نہیں کرتا جب تک کہ کوئی اپنی مدد خود نہیں کرتا. سمجھا نہیں؟ مطلب انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر تم کسی دوسرے کے، باہر والے کے بھروسے پر بیٹھو گے تو نتیجہ کا نکلے گا باہر والا تو پھر تب آئے گا جب اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. سمجھا نہیں؟ تب تک وہ بھی نہیں آئے گا. اور اس کا انٹرسٹ کب ڈیولپ ہوگا؟ اس کا انٹرسٹ تو تب ڈیولپ ہوگا جب تم ذلت کی انتہا گہرائیوں میں چلے جاؤ گے. ذلت کی انتہا گہرائیوں میں چلے جاؤ گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا اگر ذلت کی وجہ آپ خود ہیں، آپ کے اپنے کرتوت ہیں، اپنے کے کارنامے ہیں، آپ کے اپنے اعمال ہیں، آپ خود ٹھیک نہیں ہو، آپ کے خود ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے آپ ذلیل ہو رہے ہو، تو مجھے یہ بتائیں اس ذلت سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ ادھر ادھر جھانکنا، ادھر ادھر دیکھنا ہے؟ نہیں، خود کی تعمیر کرنا. پکارنا کس کو ہے؟ اوروں کو یا اپنے آپ کو؟ اپنی ذات کو ریکال کرنا ہے، اپنی ذات کو پکارنا ہے. جی اپنی ذات کو پہچاننا ہے. یعنی اپنے آپ کو کیا بنانا ہے؟ اپنی صلاحیتوں کو سامنے لانا ہے، نکھارنا ہے، اپنے اندر سے گندگی نکالنی ہے، اپنے اندر سے گندگی نکالنی ہے، اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے. اب غور کیجیے گا، یہاں کہا گیا کہ جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو، کن کو؟ وہ جن کو تم رسولوں کا نام دے کے پکارتے ہو، رسولوں کا نام دے کے پکارتے ہیں، اور جن کی امتوں کو، قوموں کو تم بڑی اعلی ورفا قومیں سمجھتے ہو، امتیں سمجھتے ہو. ذرا غور کرو ان کی حالت کیا تھی.
کیا وہ سارے کے سارے ذلیل نہیں ہو رہے تھے؟ بالکل سارے کے سارے ذلیل ہو رہے تھے. بتائیں نا جی. انہوں نے اپنی بالکل. تعمیر کی، اپنی تخلیق کی، نہیں کی. اپنے آپ کو بنایا سنوارا؟ نہیں. نہیں. اب یہاں غور کیجیے گا. تو کہا کہ تم لوگ اور جن کو تم پکارتے ہو سب کے سب جو پیٹرن تم لوگوں نے پکڑا ہوا ہے تم ایک مکھی بھی نہیں بنا پاؤ گے. تم ایک مکھی بھی نہیں بنا پاؤ گے. مکھی بھی نہیں بنا پاؤ گے. اور تمہارے برعکس اسی دنیا میں وہ لوگ جو اس پیٹرن پر نہیں چل رہے، جو اس پیٹرن پر نہیں چل رہا ہے، کون سے؟ وہ جب انہیں نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو غور کرتے ہیں کہ آخر یہ نقصان ہوا کیوں ہے، اس کی وجوہات تلاش کرتے ہیں، ان وجوہات کو دور کرتے ہیں، اس طرح آگے بڑھتے ہیں، اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ مکھی چھوڑو، وہ تمہیں وہ کچھ بنا کے دکھائیں گے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، اب وقت آئے گا جب وہ لوگ جن کے تم مخالف ہو، جن کو تم مشرک کہتے ہو، جن کو تم کافر کہتے ہو، جن کو تم منافق کہتے ہو، تم ان کو دیکھو گے کہ وہ کچھ بنا رہے ہوں گے جو تم خدا سے، اللہ سے منسوب کرتے ہو. کس سے؟ اللہ سے منسوب کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ پہاڑ بھی اللہ کے سامنے نہیں ٹک سکتے، اللہ ہوائیں چلاتا ہے، اللہ بادل برساتا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، اللہ طرح کی تخلیقات کرتا ہے. جی آئی سمجھ نہیں آئی؟ بالکل. تو کہا غور کیجئے گا ذرا، ایک وقت آئے گا، آئے گا. کون سا وقت؟ یہ سورہ الحج کی آیت ہے نا، بالکل سورہ الحج کی. تو اسی سورہ الحج کی جو پہلی آیت ہے وہ کیا ہے؟ سورہ الحج کی پہلی آیت اس میں ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. جی یا ایھا الناس، یعنی قرآن کے ماننے والے جو ہیں، جو قرآن کے ماننے والے ہیں، ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ بچو. کیا بچ رہے ہو؟ نہیں بچ رہے. کس سے بچنا ہے؟ ربکم. اب یہ لفظ رب کا معنی کیا لے لیتے ہیں؟ جو سو کالڈ انہوں نے بنایا ہوا نام نہاد. جی بالکل. رب، را با با، رے بے بے. اچھا، رے کہتے ہیں کسے؟ رے کہتے ہیں بہنے کو، جاری ہونے کو، چلنے کو. کس کو؟ بالکل چلنے کو، آگے بڑھنے کو. اور بے کسے کہتے ہیں؟ بے کہتے ہیں آمنا سامنا ہونا، کسی کے ساتھ تعلق بننا. جیسے مان لو آپ گھر سے نکلتے ہو اور جیسے گھر سے نکلے، یہ ہے رے. یہ کیا ہے؟ رے. سفر شروع ہوا، سفر چل رہا ہے. آگے باہر آپ کو کوئی دوست، کوئی یار، کوئی بھی ملتا ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے، ہائی وائی ہوگی، کوئی دشمن ملتا ہے، کیا کرو گے؟ سمجھ آ رہا نہیں آ رہی؟ بالکل. اور آگے بڑھو گے، کوئی کسی اور کے ساتھ سامنا ہوگا، اسی طرح اور آگے بڑھو گے، کسی اور کے ساتھ آمنا سامنا ہوگا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی. اس کو کہتے ہیں رب. رے بے بے. رے یعنی سفر، اور بے جڑنا، بے جڑتے چلے جانا، یعنی جو بھی رستے میں آتا چلا جاتا ہے، اس کے جڑتے چلے جانا. تو غور کیجیے گا، کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم. کہا اے خود کو مسلمان کہلوانے والو، مومن کہلوانے والو، ایمان والے کہلوانے والو، ماننے والے کہلوانے والو. جی اتقوا، کیا بچ رہے ہو؟ کیا بچ رہے ہو؟ کس سے؟ ربکم. یعنی تم جس سفر پر چل رہے ہو نا، تم جس سفر پر چل رہے ہو، تو ذرا دیکھو کیا اس سفر پر تم اکیلے ہو؟ اس سفر پر تم اکیلے ہو؟ کیا تم اکیلے؟ یا پھر نہ صرف تم اکیلے نہیں ہو، بلکہ پھر ایک اور چیز، کیا اس رستے پر، اس سفر پر، کیا تمہارا آمنا سامنا صرف تمہارے جیسوں سے ہوگا؟ یعنی وقت گزرنا ہی نہیں گزرنا، وقت آگے بڑھنا ہی نہیں بڑھنا. بالکل آگے بڑھنا ہے.
تو وقت کی پٹی پر جو تمہارا ٹریک ہے اس ٹریک میں تمہارا آمنا سامنا کن کے ساتھ ہونا ہے؟ آمنا سامنا کن کے ساتھ ہونا ہے؟ تو جن کے ساتھ تمہارا آمنا سامنا ہونا ہے کیا تم ان کا مقابلہ کر پاؤ گے؟ ان سے بچ پاؤ گے؟ جی نہیں. جی جی. آج سمجھ نہیں کیوں بتایا گیا کہ دیکھو تم ماننے کے دعوے دار ہو نا, تمہارا ایک پیٹرن ہے, تمہارا ایک پیٹرن ہے, اور تمہارے برعکس تم خود دیکھتے ہو, تم کہتے ہو کہ مشرک ہیں, کافر ہیں, منافق ہیں, یعنی ایک دوسرا طبقہ بھی موجود ہے, دوسرا طبقہ بھی موجود ہے, دوسرا افراد بھی موجود ہے. اچھا تم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ جو دوسرا طبقہ ہے, مکے کی بات لے لو, تو انہوں نے کیا کیا ہوا تھا, انہوں نے اپنا ایک مان لو ڈبہ بنایا ہوا ہے اور لوگ اس ڈبے کی طرف آ رہے ہیں حج کے نام پر. انہوں نے اپنے اپنے بت بنا کے وہاں سجائے ہوئے ہیں اور وہ ان بتوں کی کمائی کھا رہے ہیں, اس ڈبے کی کمرے کی کمائی کھا رہے ہیں, اس ڈبے کی کمرے کی کمائی کھا رہے ہیں سر. اب وہ ڈبہ کس نے بنایا؟ انہوں نے خود نہیں بنایا. بالکل. کمرہ کس نے بنایا؟ انہوں نے خود نہیں بنایا. بت کس نے بنائے؟ انہوں نے خود نہیں بنائے. جی انہوں نے خود ہی بنائے. خود بنائے نا. اب وہ بھی یہ کر سکتے تھے, وہ بھی یہ کر سکتے تھے کہ وہ کسی دوسری ہستی, کسی اوپر والے کے سہارے پر بیٹھ جاتے, اوپر والے کے سہارے پر بیٹھ جاتے. تو ہمیں کھلا, تو ہماری مشکلیں دور کرے گا. مثال کے اوپر وہ ان کی مشکلیں, ان کی مصیبتیں, ان کی ضروریات تھی کیا؟ ان کی طلب ٹھیک ہے, ان کی طلب یہ تھی کہ ان کو کھانے کو اچھا ملے, کیونکہ یہ کیڑے مکوڑے کھاتے تھے, گند غلاظت کھاتے تھے, ان کے پاس کھانے کو نہیں تھا, ان کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں تھا, کپڑا نہیں تھا, پینے کو پانی نہیں تھا, یعنی جسے کہتے ہیں بنیادی ضروریات, یہ ان بنیادی ضروریات سے محروم تھے. ان بنیادی ضروریات سے بیسک نیڈز بھی نہیں تھی ان کے پاس. ٹھیک ہے. کیوں محروم تھے؟ اس سے محروم تھے, ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل تماشا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کھیل تماشا ہے. اس میں مگن نہیں ہونا, نہیں ہونا. اس کو نظر انداز کرو, اس کے اوپر لعنت بھیجو اور کیا کرو؟ عبادات کرو, پوجا پاٹ کرو. کیا کرو؟ پوجا پاٹ کرو, عبادت کرو. اب وہ جو اوپر والا ہے وہ کیا کرے گا؟ اس پوجا پاٹ, اس عبادت کے بدلے میں تمہیں جنت دے دے گا. اب جنت کب ملے گی؟ دنیا میں, زندگی میں, یا پھر مرنے کے بعد؟ مرنے کے بعد. اب مجھے بتائیں, جسے کہتے ہیں پنجابی میں رب نیڑے یا کسون, زبان سے تو انسان کہتا ہے کہ رب نزدیک ہے, لیکن جب کسون یعنی ڈنڈا دیکھتا ہے تو رب جو ہے وہ ہوا ہو جاتا ہے. پتا چلتا ہے کہ اس کا رب کون ہے؟ کسون, ڈنڈا, مکہ. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ طاقت, ڈر آ رہی, سمجھ نہیں آ رہی؟ بالکل, حالات کے آگے لیٹ جاتا ہے. جی. تو زبان سے ان کا دعویٰ کیا تھا؟ زبان سے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے, اس میں مگن نہیں ہونا, اور پوجا پاٹ کرو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ مرنے کے بعد تمہیں اوپر والا جنت دے گا, اوپر والا ہمیشہ کی جنت دے گا, ہمیشہ. اب وہ جنت تو مرنے کے بعد ملنی تھی, وہ جنت تو ملنی ہے مرنے کے بعد. تو یہ جو موجودہ زندگی ہے, کیا اس میں انہیں بھوک نہیں لگتی, پیاس نہیں لگتی, ان کی نیڈز نہیں ہیں؟ جی ساری ضروریات ہیں ان کی یہاں پر بھی. جی وہ ساری نیڈز, ساری ضروریات ہیں. تو پھر کیا کرتے تھے؟ پھر کیا کرتے؟ جیسے ایک فقیر ہوتا ہے وہ ہاتھ پھیلاتا ہے, کیا کرتا ہے؟ ہاتھ پھیلاتا ہے, دوسروں کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ بڑھتا ہے. تو ان کا لمبے عرصے سے پیٹرن یہی چل رہا تھا کہ یہ خود کچھ کرنے کے بجائے یہ دوسروں کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے, پھیلاتے تھے. فقیر لوگ, سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ کون سے لوگ؟ بالکل, فقیر لوگ. ٹھیک ہو گیا.
اب ان کے برعکس دوسرے جو ہیں ان کی بھی یہی ضروریات تھیں، یہی تھیں یا نہیں؟ بالکل یہی تھی۔ اور مجھے بتائیں وہ کسی اوپر والے کے آسرے پر بیٹھے ہوئے تھے یا پھر انہوں نے خود یہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بت بنائے؟ چھوٹے بت جو ہیں وہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے، اور جو بڑا ڈبا بنا وہ اللہ نے بنا دیا؟ نہیں، وہ بھی پہلے والوں نے بنایا۔ سمجھ آ رہی؟ جی جی یہ نہیں سمجھ آ رہی؟ بالکل جی جی۔ اب دو پیٹرن تھے، کتنے؟ دو پیٹرن تھے۔ ایک پیٹرن کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، سیریس نہ لو، اور دنیا میں کیا کرنا ہے؟ عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے، پوجا پاٹ کے لیے، پوجا پاٹ عبادتیں کرو، کیا کرو؟ پوجا پاٹ اور عبادتیں کرو، اور بدلے میں تمہیں مرنے کے بعد جنت ملے گی، جنت میں جاؤ گے، جہنم سے بچو گے۔ دوسرا پیٹرن کیا تھا؟ دوسرا پیٹرن یہ تھا کہ کسی اوپر والے کے آسرے پر نہ بیٹھو، کسی اوپر والے کے آسرے پر، کسی اوپر والے کے بھروسے پر نہ بیٹھو، بلکہ خود سے ہاتھ پاؤں مارو، خود سے کوشش کرو، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرو، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرو۔ اب غور کیجئے گا، اب انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، کیا بنائے ہوئے تھے؟ بت بنائے ہوئے تھے۔ بت بنائے ہوئے تھے۔ کعبہ بنایا ہوا تھا، ڈبہ، کمرہ، اور وہ ان بتوں کی کمائی کھا رہے تھے، وہ اس ڈبے کی کمائی کھا رہے تھے۔ اس ڈبے کی وجہ سے، ان بتوں کی وجہ سے باہر کے لوگ، دور دراز کے لوگ کپڑا لے کر آتے تھے چڑھاوے کے لیے، جی، طرح طرح کے اناج لے کر آتے تھے، مال لے کر آتے تھے۔ اب وہ مال مجھے بتائیں بتوں کے کام آتا تھا یا پھر جنہوں نے وہ بت بنائے ہوئے تھے ان کے کام آتا تھا؟ جی جی، وہ ایڈمنسٹریٹو کمیونٹی کے کام آتا تھا۔ ایڈمنسٹریٹو کمیونٹی کے کام آتا تھا۔ واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بالکل جی جی، ہو رہا کلیئر؟ جی جی۔ تو ان کو یہی کہا گیا کہ دیکھو، جن کو تم مشرک کہہ رہے ہو، جن کو تم مشرک کہہ رہے ہیں، جن کو تم کافر کہہ رہے ہو، جن کو تم منافق کہہ رہے ہو، ان کا ذرا پیٹرن دیکھو، وہ کس پیٹرن پر چل رہے ہیں؟ وہ کسی اوپر والے کے یعنی کہ نام پر ویلے بیٹھ کر دعائیں کرنے کے بجائے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، خود سے کر رہے ہیں، خود سے اپنا بندوبست کر رہے ہیں، اپنا بندوبست کر رہے ہیں۔ اور تم کیا کر رہے ہو؟ جی، بس دعائیں مانگ رہے ہیں، دعائیں۔ تو کہا اس پیٹرن پر جب تم آگے بڑھو گے، اس پیٹرن پر جب تم آگے بڑھو گے تو نتیجہ کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو ایسی سوچ والے ہیں، کون سی سوچ والے؟ جو اپنی ذات کو ڈیولپ کرنے والے ہیں، اپنی ذات کو ڈیولپ کرنے والے ہیں، اپنی ذات کو ڈیولپ کرنے والے ہیں۔ خدا خود اپنی ذات، اللہ کیا ہے؟ خود اپنی ذات۔ اچھا، خدا لفظ فارسی کا ہے، خدا لفظ فارسی کا ہے، فارسی کا ہے، اور خدا فارسی میں کس کو کہتے ہیں؟ خدا ایک ہے خود، ایک ہے خدا۔ خود کہتے ہیں وہی اپنا آپ، اور خدا مکمل طور پر 100% اپنا آپ، یعنی جس میں رائی برابر بھی کسی دوسرے کو انوالو نہیں کرنا، کوئی دوسرا نہیں ہے، نہیں کرنا۔ خدا فارسی میں کہتے ہیں 100% خود، 100% خود، کسی اور کی شرک نہیں ہے بیچ میں، سمجھا؟ یعنی جب بھی کچھ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ صرف اپنی ذات کا استعمال کرنا ہے، اپنی ذات کا استعمال کرنا ہے۔ اور اگر کہیں کسی دوسرے کی ضرورت پیش آتی ہے تو کیا کہنا ہے کہ بھائی میں وقتی طور پر مجھے ضرورت پیش آئی ہے، لیکن میں اس کو اپنی عادت نہیں بناؤں گا، بلکہ میں کیا کروں گا؟ میں اس معاملے میں خود کفیل ہو جاؤں گا، میں آگے بڑھا لوں گا اپنے آپ کو، وقتی طور پر تو مجھے دے دے، میں کل کو تجھے واپس کر دوں گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آج تو میرے کام آ جا، کل کو میں تیرے کام آ جاؤں گا۔ آ رہی سمجھ نہیں آ رہی؟ بالکل، صرف مانگوں گا نہیں۔ جی جی، ہو رہا کلیئر؟ یہاں تک نہیں ہو رہا؟ بالکل ہو رہا ہے جی۔ اب دو پیٹرن ہیں، کتنے؟ دو پیٹرن ہیں، دو پیٹرن ہیں۔ ایک پیٹرن ہے اپنے اوپر انحصار کرنے کا، اور دوسرا بالکل ہی کسی دوسرے کے اوپر انحصار کرنے کا۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی جی۔ اب یہ جو دو پیٹرن چل رہے ہیں تو ان کو بتایا گیا کہ یہ دونوں پیٹرن کن کے ہیں؟ یہ دونوں پیٹرن کن کے ہیں؟ کن کے؟ یہ ہوں دو بحر، مارج البحرین یلتقیان، یعنی دو بڑی بڑی کمیونٹیز،
दो बड़े तस्वर, दो बड़े नजरिए, दो बड़े पैटर्न पैरेलल चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं, तो नतीजा क्या निकलता है, इनसे फिर एक तीसरा बरामद होता है, तीसरा जी तीसरी आती है, बरामद होता है, तीसरा वजूद जो है वो मंजर आम पे आया जाता है। गौर कीजिएगा, जैसे ये मोहताज फकीर बने हुए थे, एग्जैक्ट इसी तरह जिनको ये मुशरक कह रहे हैं, पहले वो भी मोहताज और फकीर थे, वही मोहताज और उनका भी यही पैटर्न था, उनका भी ये पैटर्न था। लेकिन वो क्या हुआ, वो एक स्टेप आगे बढ़ गए, यानी उठ खड़े हुए। कैसे? जैसे मान लो कि आप किसी जगह पर मुश्किल में फंस जाते हो और वहां पर आप मदद की उम्मीद पर बैठ जाते हो, मदद की उम्मीद पर बैठ जाते हैं, बैठ जाते, वक्त गुजरता जा रहा है, वक्त गुजरता चला जा रहा है, मदद नहीं आ रही, मदद नहीं आ रही, नहीं है, मुश्किल बढ़ती चली जा रही, मुश्किल सख्तियां बढ़ती चली जा रही। अब मदद के इंतजार में वो वक्त आ जाता है कि अब आप अगर मजीद इंतजार करते हो तो आप मारे जाओगे, अब आप मारे, यानी आपके पास इंतजार की या मदद की गुंजाइश है, मदद के इंतजार की गुंजाइश है, खत्म हो गई, नहीं रही। अब मुझे बताओ आप क्या करोगे, आपके पास कौन से रास्ते हैं, कितने रास्ते हैं? बिल्कुल, या तो एक मर जाए या फिर वो दूसरा खुद से कुछ करें। हाँ, या मर जाएं या फिर खुद से कुछ करें। वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? बिल्कुल जी जी, मर जाएं या फिर खुद से कुछ करें, खुद से कुछ करें, खुद कदम उठाएं। तो मुझे बताएं वहां पर अगर आप हो तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल, तो खुद से कुछ करेंगे, हाथ पांव मारेंगे, खुद से कुछ करेंगे, हाथ पांव मारेंगे। एग्जैक्ट इसी तरह ये जिल्लत की उस इंतहा पस्ती में चले गए हुए थे कि जहां पर अगर मजीद मदद का ही इंतजार किया जाता है तो नतीजा क्या है, फिर कभी मदद ना आई, कभी इनको मंजिल ना मिली। ये हमेशा की जिल्लत, जिसे कहते हैं हलाक हो जाना, हलाकत का इनको सामना करना पड़ता। बिल्कुल, तो वहां इनको क्या झंझोड़ा जा रहा था, क्या किया जा रहा था? झंझोड़ा जा रहा था कि गौर कीजिएगा जरा, कि जिनको तुम खुदा के सिवा पुकार रहे हो, खुदा यानी खुद अपनी जात के सिवा पुकार रहे हो, यानी मसले मसाइल तुम्हारे अपने हैं, खराबियां तुम्हारी अपनी हैं, और यह जिल्लत तुम्हारे अपने करतूतों की वजह से है, यह जिल्लत तुम्हारे अपने करतूतों की वजह से है। तो यह बताओ कि जब तक तुम अपने करतूतों से बाज नहीं आओगे, अपनी डेवलपमेंट नहीं करोगे, अपने आप को दुरुस्त नहीं करोगे, तो यह जिल्लत तुमसे दूर हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये खुदा के सिवा औरों को पुकार रहे थे, यानी खुद अपने ऊपर इन्हिसार करने के बजाय, अपने अंदर झांकने के बजाय, जिम्मेदारी अपने सर पर लेने के बजाय क्या कर रहे थे, किधर रुख कर रहे थे? खुद खड़े होने के बजाय दूसरों का। मिसाल के तौर पर गौर कीजिएगा, इस जिल्लत से निकलने का तरीका क्या है? खुदा ने कहा है कुर्बानी दो, खुदा ने कहा है कुर्बानी दो, कुर्बानी दो। अब कुर्बानी दो किसने कहा? खुदा ने कहा है, यानी बाहर से आवाज नहीं, आवाज आई है अंदर से। कहां से आई है? अंदर से, अंदर से। तो जब कुर्बानी की आवाज अंदर से आई है तो फिर कुर्बानी किसे कहते हैं, इसको जानना है अतराफ से। अतराफ वालों से पूछोगे कि कुर्बानी किसे कहते हैं, वो भी अंदर ही। तो बजाय ये कि कुर्बानी को, वही कुर्बानी को लेकर गौर करना है, कुर्बानी को लेकर गौर करना है, गौर करने के बजाय क्या किया, उसकी गहराई में जाने के बजाय अंदर से जवाब लेने के बजाय किधर रुख किया कि ये तो मुशरक हैं, ये भी कुर्बानी कर रहे हैं, तो ये तो मुशरक हैं, ये तो हमारे दुश्मन हैं, ये तो काफिर हैं। तो ईसा को देखा जाए, मूसा को देखा जाए, इब्राहिम को देखा जाए, ये पीछे जो हस्तियां हैं बड़ी बड़ी, उन्होंने क्या कहा कुर्बानी क्या है, उन्होंने क्या बताया कुर्बानी क्या है। तो जरा गौर कीजिएगा। अब कुर्बानी का हुक्म आया है जी अंदर से, अंदर किसने डाला है, अलका किसने किया जी? अल्लाह ने, खुदा ने जी, जो सबसे बड़ा है उसने, जो सबसे बड़ा है। यानी खुदा मतलब कि ये जहां पर खड़े थे, अगर इंसान आगे इर्तिका करता है अपनी असल मंजिल की तरफ, तो करता करता क्या बन जाएगा? खुदा बन जाएगा, अल्लाह बन जाएगा जी। बिल्कुल। तो जो अपनी मंजिल पर बैठा हुआ है, जिसने अपने आप को बनाया हुआ है, खुदा अपने आप को मुकम्मल कर लिया जी, तो वो जो बोल रहा है, वो दूर टाइम में दूसरों के अंदर, वो अपने अंदर फील करते हैं। उनके मान लो अंदर से आवाज आई है, उनके
اندر سے آواز آئی سمجھ نہیں آئی؟ جی جی. اب جب آواز اندر سے آئی ہے تو اس کا مطلب باہر سے لینا ہے؟ نہیں، وہ بھی اندر سے طلب کرنا ہے. وہ بھی اندر سے ہی طلب کرنا ہے. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ لیکن یہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کہہ رہے تھے کہ جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو، یعنی یہ ادھر رخ کر لیتے تھے ہر معاملے میں. الصلاۃ کی بات آئی تو رخ کدھر کر لیا؟ جیزے موزے کی طرف، انہی کی طرف، پیچھے والوں کی طرف. زکوٰۃ کی بات آئی تو رخ کدھر کر لیا؟ اطراف کی طرف. کس کا مطلب کیا ہے؟ الصیام کی بات آئی تو رخ کدھر کر لیا؟ باہر والوں کی طرف. باہر والوں کی طرف. تو جن کی طرف رخ کیا وہ سارے کے سارے کون تھے؟ وہ سارے کے سارے ان کی طرح فقیر تھے. ان کی طرح فقیر تھے سارے کے سارے. ان کو پتا ہی نہیں کہ وہ اپنے اپنے وقت میں جس اوپر والے کو پکار رہے تھے وہ اوپر والا کوئی اور نہیں، وہ اوپر والے یہ تھے ان کے. جی، یعنی جیزا جس اوپر والے کو آسمانی باپ کہہ رہا تھا وہ محمد تھا. قسم بن عبداللہ ابن آمنہ ابن ابی کبشہ المعروف محمد. آئی سمجھ نہیں آئی؟ جی جی. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بالکل، یہ اس سے لے رہے تھے. جیزا جس کو اپنا موزہ جس کو پکار رہا تھا، آسمان والے کو کہتا تھا آسمانوں پر خدا بیٹھا ہوا ہے، وہ جیزے کو کہہ رہا تھا. یہ ایک دوسرے کے لیے آسمانی اور زمینی وقت ہوتے تھے. جیزا زمینی وقت اور قسم یہ جو محمد ہے اس کا وقت آسمان تھا، آسمانی وقت. جیزا زمین پر اور قسم جو ہے وہ آسمان پر. موزہ زمین پر اور جیزا جو ہے وہ آسمان پر، آسمانی وقت تھا. آ رہی سمجھ نہیں آ رہی؟ بالکل، اس کے لیے آسمانی وقت تھا. تو وہ طالب اور مطلوب، طالب اور مطلوب مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ جب آپ خود فقیر بنو گے، خود فقیر بنو گے تو آپ کا کنیکشن کس کے ساتھ بنے گا؟ فقیروں کے ساتھ. فقیر کے ساتھ. تو طالب اور مطلوب دونوں کے دونوں کیسے ہیں؟ دونوں کے دونوں ہی فقیر ہیں. دونوں کے دونوں ہی گئے گزرے. آ رہی سمجھ نہیں آ رہی؟ جی جی. اب غور کیجئے کہ بات کن کی ہو رہی. بات 1500 سال پیچھے کہی تھی ان کو. کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ غور سے سنو. کیا ہے؟ غور سے سنو. غور سے سنو. جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو، مطلب کیا ہے کہ خدا کو پکارنا ہے. خدا کیا؟ تمہاری اپنی ذات. جیسے ایک عمارت خالی ڈھانچہ ہے، خالی ڈھانچہ، را سٹرکچر ہے. اب اس عمارت نے پکارنا ہے کس کو؟ اپنی ذات کو. خدا یعنی اپنے آپ کو مکمل کرنا ہے، اپنے آپ کو مکمل کرنا. تو اس عمارت کی جو مکمل حالت ہے وہ ہے خدا اس کا. اور وہ کوئی دوسرا ہے یا وہ عمارت خود ہی ہے جب وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے؟ وہ عمارت خود ہی ہے. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بالکل. تو جب مسائل، تکالیف، پریشانیوں کا سامنا تھا تو ان مسائل، پریشانیوں، تکالیف میں مجھے یہ بتائیں پکارنا کس کو تھا؟ وہ مسائل، پریشانیاں، تکالیف کس وجہ سے تھی؟ کیا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے نہیں تھی؟ بالکل. اپنی خامی کی وجہ سے نہیں تھی؟ بالکل، اپنی کمیوں کی وجہ سے. اپنی کمی کی وجہ سے. تو پکارنا کس کو تھا؟ جو اپنی کمیاں ہیں انہیں پکارنا تھا، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو پکارنا تھا، یا پھر ادھر ادھر رخ کرنا تھا؟ جی، اپنے آپ کو مکمل کرنا تھا. یعنی کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے خود سے غور و فکر کر کے اس کا سلیوشن، نتیجہ سمجھنا تھا، یا پھر اپنے مسائل کے حل کے لیے دوسرے وقت والوں کی طرف رخ کرنا تھا، ان سے سبق لینا تھا. جی بالکل. بتائیں ذرا. اپنے آپ. جی جی. اپنی طرف کرنا تھا. آپ کا وقت الگ، آپ کا زمانہ الگ، آپ کے مسائل الگ. تو آپ کے مسائل آپ کے زمانے کے اعتبار سے ہیں، آپ کے کرتوتوں کے اعتبار سے ہیں. جی بالکل. یہاں کی کنڈیشن، انوائرمنٹ الگ ہے. آپ کی کنڈیشنیں، آپ کی انوائرمنٹ بالکل الگ ہے. اور جدھر آپ رخ کر رہے ہو ان کی کنڈیشنیں، ان کی انوائرمنٹ، ان کے مسائل، ان کے سارے معاملات الگ ہیں، ان کے مسائل الگ ہیں. جی ان کے حالات تو کچھ اور ہیں. چلو ٹھیک ہے، ان کی طرف رخ کرو، ان کی طرف رخ کرو، بشرطے کہ کیا وہ مصیبت سے نکل گئے؟ وہ کامیاب ہو گئے؟ کیوں جی؟ جی جی. ان کی بھی نہیں ٹلی مصیبت ہے. جب ان کی بھی مصیبتیں نہیں ٹلی تو پھر اپنا رخ ادھر کرنا ہے، ان کی طرف کرنا ہے؟ نہیں. اب غور کی، یہاں پر بات کی جا رہی کن کی؟ بات کی جا رہی مسلمانوں کی.
اور ان کے ساتھ جو اسی سوسائٹی کا دوسرا پہلو تھا جن کو یہ مشرک کہتے ہیں اس وقت کے. کون؟ اس وقت کے مشرک، بت پرست. مشرق بت پرست. دونوں کی بات کیجیے. کیوں؟ دونوں سنتے تھے، دونوں سنتے تھے. آ رہی سمجھ نہیں آ رہی؟ لیکن دونوں ہی غور نہیں کرتے تھے. دونوں اپنے اپنے مطلب لیتے تھے. دونوں اپنے اپنے مطلب لیتے تھے. غور کیجیے گا. دونوں میں صرف یہ فرق تھا کہ جیسے دو ٹانگیں ہوتی ہیں، یعنی دو قدم ہے، ایک پچھلا قدم ایک اگلا قدم، ایک پچھلا قدم ایک اگلا قدم. ایک وہ تھے جو مکمل طور پر اوپر والے یا دوسروں کے اوپر انحصار کرنے والے تھے، غیب کے اوپر انحصار کرنے والے، غیبی ہستیوں کے اوپر، اللہ کے اوپر انحصار کرنے والے، اور خود مکمل طور پر اپنے آپ کو کیا قرار دیا ہوا ہے؟ جی، کاہل، سست، کہ دنیا کی زندگی کیا جی کھیل تماشا ہے، اس میں انوالو نہیں ہونا. ٹھیک ہو گیا. اور جو دوسرا طبقہ تھا جن کو یہ مشرک کہتے تھے، وہ اوپر والے کا نام یوز کر رہے تھے. وہ اوپر والوں کا نام، ان کی مورتیاں بنا کے، ان کے بت بنا کے ان کے نام پر کمائیاں کر رہے تھے، ان کے نام پر کمائیاں کر رہے تھے. یعنی وہ اپنے پاؤں پر تو کھڑے ہو رہے تھے، اپنے پاؤں پر تو کھڑے ہو رہے تھے، لیکن سادگی سے نہیں، چلاکی سے، مکاری سے. کس سے؟ مکاری سے، چلاکی سے. سمجھا رہی ہیں؟ سادگی کیا ہے بھائی؟ آپ ایک شے بناؤ تو آپ بتاؤ کہ میں نے یہ کیا بنایا ہے، یہ میں نے کیا بنایا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ دھوکہ نہیں دینا، دھوکہ نہیں دینا. سمجھا رہے؟ کسی کو دھوکے میں نہیں رکھنا، کسی کو دھوکے میں نہیں رکھنا. اب وہ جن کو یہ مشرک کہتے ہیں، وہ اس سے پہلے ایگزیکٹ اسی حالت میں تھے جس حالت میں یہ قسم اور اس کے چیلے تھے. قسم اور اس کے یہ چیلے تھے، خود کا مسلمان کہلوانے والے. کب؟ جسے کہتے ہیں ابراہیم کا وقت. کون سا وقت؟ ابراہیم کا وقت. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ابراہیم نے بھی یہی کیا تھا. کیا کیا تھا؟ وہ پہلے بیٹھا رہا، اور جو اس کے ارد گرد تھے وہ بیٹھے رہے اوپر والے کے اوپر آس لگا کے. اور جب بھی کچھ پتہ چلتا تھا، ذلت سے نکلنے کا جو سولوشن آتا تھا، اس کا مطلب کیا لیتے تھے جی؟ سمجھ پاتے تھے؟ نہیں سمجھ پاتے تھے. اطراف دیکھتے تھے. اور ایسا ایسا کرتے کرتے کیا ہوا، وہ ایک ڈبہ بنا لیا، ڈبے کی کمائی آنا شروع ہو گئی. تو ان کو لگا، یعنی وہ اصل میں طریقہ تو یہ ہے، کرنا تو یہ چاہیے، بجائے کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ ڈبہ ہم نے خود بنایا ہے، کیوں بنایا ہے، کیسے بنایا ہے. جی تم بھی ایسا ایکسپیرینس کر سکتے ہو، تم بھی مراقبہ کر کے ایسا ایکسپیرینس کر سکتے ہو، ایسی انوینشن کر سکتے ہو. جی بالکل. آ رہی سمجھ نہیں آ رہی؟ بالکل اس کی حقیقت بتانے کی بجائے لیکن حقیقت چھپا دی، حقیقت چھپا دی، اور لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا، اپنی خواہشات کو پورا کرنا شروع کر دیا. اب پیٹرن دونوں کا ایک ہی ہے. بظاہر پیٹرن دو ہے، بظاہر پیٹرن دو ہے، لیکن حقیقت میں ایک ہے. لیکن جو دوسرے ہیں ان کے اندر ایک اثر چھپا ہوا ہے، ایک شے چھپی ہوئی ہے، ایک شے چھپی ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے خود انحصاری. خود انحصاری یعنی خود پر انحصار کرنا ہے. کہیں سے امید لگانے کے بجائے کیا کرنا ہے؟ خود ہی ہاتھ پاؤں مارنے ہیں. خود ہاتھ پاؤں نہیں مارنے، خود پر انحصار کرنا ہے. اب خود پر انحصار کرنے کے دو مطلب بنتے ہیں. ایک ہے کہ آپ کے پاس جو صلاحیتیں ہیں، آپ ان صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے چلاکیاں، مکاریاں، یعنی تباہی مچاؤ، دھوکے دو، فساد کرو، خرابیاں کرو. جی 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 حیوان والا رویہ اختیار کرو، حیوانی رویہ. اور دوسرا کہ آپ ایک ایسا پیٹرن بناؤ، ایک ایسے پیٹرن پر چلو، نہ صرف آپ خود پر انحصار کرنے والے ہو، بلکہ آپ کیا ہو؟ آپ چونے باز نہیں ہو، آپ دھوکے باز نہیں ہو، آپ سچ چھپاتے نہیں ہو. سمجھ نہیں آ رہی؟ جی بالکل. جی جی یعنی اگر آپ کچھ بناتے ہو، کچھ پیش کرتے ہو، تو لوگوں کو، دوسروں کو بتاؤ کہ بھائی یہ میں نے کیسے بنایا ہے، یہ مجھے کیسے ملا ہے. آپ لوگوں کی جہالت کا فائدہ نہ اٹھاؤ، لوگوں کی کم علمی کا فائدہ نہ اٹھاؤ. اگر لوگ مان لو اللہ کے نام پر چل رہے ہیں، اللہ کے نام پر کسی بھی بات ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے، مان لو کہ ایسا کوئی اللہ نہیں ہے اور آپ نے یہ انوینشن خود کی ہے، تو پھر آپ کو لوگوں کو بتانا نہیں چاہیے کہ بھئی آپ نے یہ انوینشن کیسے کی ہے.
بالکل آپ اس نتیجے پر کیسے پہنچے؟ آپ اس نتیجے پر کیسے پہنچے ہیں؟ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اوپر والا کوئی نہیں ہے، اوپر کوئی بھی نہیں ہے، اوپر کوئی بھی نہیں ہے، یہ میری اپنی انوینشن ہے اور میں لوگوں کو نہیں بتاؤں گا، اور لوگوں کو میں یہی کہوں گا کہ اوپر ہے اور یہ مجھے اس کی طرف سے ملا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ میری بلے بلے ہو جائے گی۔ تو اس کا اصل نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا اصل نتیجہ یہ نکلے گا اس کو لگ رہا ہے کہ اوپر نہیں ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ اوپر کوئی نہیں ہے، اوپر کوئی نہیں، یہ اس کو صرف لگ رہا ہے، کیونکہ یہ جو کائنات کا قانون ہے، اصول ہے، قانون اصول یہ کہ ہر کسی کے اوپر والا ہے جب تک کہ کوئی مطلقاً اوپر والا بن نہیں جاتا، اور مطلقاً اوپر والا وہی بنتا ہے جس کو کوئی چیلنج نہ کر سکے۔ سمجھ آ نہیں آ رہی؟ جس پر انگلی نہ اٹھ پائے، اور انگلی صرف اسی پر نہیں اٹھتی جو تمام کے تمام کا احاطہ کرتا ہے، سب کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ سمجھ آ نہیں آ رہی؟ بالکل کسی کو بھی نظر انداز نہیں کرتا، جو کانا نہیں ہے، جو کانا نہیں ہے۔ آ رہی؟ سمجھ نہیں آ رہی؟ جی جی بالکل جی، تو اب غور کیجئے گا، تو اب ان کو مجموعی طور پر بتایا جا رہا تھا کہ جو تمہارا پیٹرن ہے، جو تمہارا پیٹرن ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جیسے یہاں تم ہمسائے ہو نا، یہاں تم ایک ہی سوسائٹی ہو، ایک ہی سوسائٹی ہو، ایک معاشرے ہو، ایک ہی معاشرے، ایک سوسائٹی، لیکن تم دو میں ڈیوائیڈ ہو، ایک مکمل محتاج اور دوسرے چونے باز۔ خود مختاری کا دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن چونا لگا رہے ہیں، ساتھ میں چونا بھی لگا رہے ہیں۔ تو تمہارا آگے چل کے نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی اللہ کو ماننے والے اور بتوں والے، اللہ کو ماننے والے اور دوسرے کون سے؟ بتوں والے، اللہ کو ماننے والے اور دوسرے شیولنگ والے، حجر اسود یعنی شیولنگ جی، اور مورتیاں، مورتی پوجا کرنے والے۔ ان کو کہا تھا کہ ٹینشن نہ لو، جس دنیا میں تم چل رہے ہو، آگے بڑھتے بڑھتے تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ تم اس وقت میں پہنچ جاؤ گے کہ جہاں پر تم ایک مکھی تک بھی نہیں بنا پاؤ گے، سارے کے سارے مل کر بھی۔ سمجھا نہیں آ رہی؟ ایک مکھی تک، یعنی ان میں جو خدا کے سوا دوسروں کو پکارنے والے ہیں، خدا کے سوا دوسروں کو پکارنے والے ہیں، کون سے؟ مسلمان، اور جو بت پرست ہیں، مورتی پوجا کرنے والے، وہ 100% مورتیوں کا انحصار نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ مورتیاں ہیں، ہم نے خود کچھ کرنا ہے تو مورتیاں مدد کریں گی، یعنی خود انحصاری کا دعویٰ کرنے والے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ کم از کم مان لو مکھی بنا پائیں گے۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ ان سے ایک سٹیپ آگے رہیں گے، ایک سٹیپ آگے۔ لیکن اوورآل ان کا جو کنٹریبیوشن ہوگا وہ کیا ہوگا کہ وقت کون سا آ جائے گا؟ وقت آ جائے گا خدا والا، وقت آ جائے گا خدا والا۔ اور یہ اپنے آپ کو کہاں پائیں گے؟ یہ غور کیجئے گا، عملی طور پر یہ سارے کے سارے مل کر بھی اس سٹیج پر ہوں گے ایک مکھی تک بنانے کی صلاحیت۔ یار یہاں بات مکھی کی نہیں ہو رہی، بات مکھی کی نہیں ہو رہی، یہ مکھی انہوں نے مطلب لیا، اس کا مکھی انہوں نے مطلب لیا۔ اصل حقیقت کیا ہے وہ ابھی ہم آئیں گے نا عربی کی طرف، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ آئی سمجھ نہیں آئی؟ جی جی، ابھی ہم اردو کو سامنے رکھ رہے ہیں، ان کی اردو، تاکہ ان کے اوپر حجت کی جائے، ان کو واضح کیا جائے کہ اردو کی اگر لے جاتے نا، اردو ہی لے لیتے اور اپنی ذات کی تعمیر کی ہوتی تو اردو بھی چیہٹ تھی کہ میرے پردے کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے جی، ترجمے بھی چیہٹ تھے، ترجمے بتا دیتے حقیقت کیا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ جی جی، پردہ اٹھ جاتا نا، بالکل واضح ہو جاتی چیز۔ تو کہا تھا کہ جب کون سا وقت آئے گا؟ الساعت کا وقت آئے گا۔ کون سا؟ الساعت کا، قیامت کا وقت آئے گا، جسے قیامت کا وقت کہتے ہیں۔ قیامت یعنی جب انسان اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے، انسان اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے، جیسے بچہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے، باشعور ہو جاتا ہے، خود کمانا شروع ہو جاتا ہے، تو جب پوری دنیا کے انسان، یعنی جب دنیا گلوبل ولیج بن جائے گی، جب دنیا گلوبل ولیج بن جائے گی، انسان اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے، تو اس وقت تمہیں کون بچائے گا؟ اس وقت تمہیں کون بچائے گا؟ جی سمجھ نہیں آ رہی یا نہیں سمجھ آ رہی؟ بالکل، جی جی، واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی جی، ان الزلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ تو اس میں کہا کہ آج تمہیں، وہی پیچھے پاسٹ میں ان کو جب جھنجھوڑا گیا تو کہا گیا تمہیں فرق نہیں پڑا، تم ہوش نہیں کر رہے، تم ہوش نہیں کر رہے، لیکن جب الساعت آئے گی، وہ گھڑی آئے گی، وہ قیامت والی، جب انسان اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے، اور اس وقت جب ہم تمہیں جھنجھوڑیں گے،
اس وقت جب جھنجھوڑیں گے، اس وقت جب جوڑیں گے تو تمہاری تمام تر خوش فہمیاں دور ہو جائیں گی. یہ جو تم نے اللہ کے نام پر جو تصورات گڑے ہیں، رسولوں کے نام پر، سمجھ آ رہی ہیں، جو مذہب کے نام پر، دین کے نام پر جو چہیتے ہونے کے جتنے بھی تمہارے تصورات ہیں، آئی سمجھ نہیں آئی؟ بالکل یہ تمہاری تمام کی تمام خوش فہمیاں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ بہانے لگاتے تھے، تمہاری چیخیں نکل جائیں گی. پھر تم پکڑ پاؤ گے ان عقائد کو، ان نظریات کو، تصویر کے اوپر قائم رہ پاؤ گے؟ نہیں رہ پائیں گے. سمجھار نہیں آ رہی؟ تو پھر کیا ہوگا؟ اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت. سمجھار نہیں آ رہی؟ یعنی تب جو اپنی ذات کی طرف سفر کرنے والے ہیں، تو غور کیجئے، بتایا کہ جیسے تم بالکل سوئے ہوئے ہو، تم بالکل مردہ ہو، اور یہ جو مان لو بت پرست ہیں وہ تھوڑا جاگ رہے ہیں، اٹھ، یعنی کہ جاگ میں ان کی آنکھیں کھلی ہیں، آنکھیں کھل گئیں، ٹھیک ہے؟ اور کیا صرف تم دو ہی وجود رکھتے ہو؟ نہیں، ایک تیسری قوم ہے، ایک تیسری قوم بھی ہے، تیسری قوم بھی ہے جو اور زیادہ خود انحصار ہے، خود انحصاری پر یقین رکھنے والی ہے، خود ہی پر یقین رکھنے والی. پھر ان میں بھی آگے اور اوپر ہیں جو مزید خود انحصار ہیں. اس طرح ان کے اوپر کرتے کرتے یہ پیرامڈ بنتا ہے، بنتے بنتے یہاں تک کہ ایک فرد واحد ایسا آ جاتا ہے جس نے مکمل اپنے آپ کو بنا لیا ہوا ہے، جس میں رائے برابر بھی کمی بیشی نہیں رہی، نہیں ہے. وہ مکمل، جو مکمل ہے وہ کیا کر رہا ہے پھر؟ اب اسے کچھ چھپا ہوا ہے؟ نہیں چھپا ہوا. تو کون ہے؟ وہی بتایا کہ میں اپنے وقت میں بیٹھ کے جو بول رہا ہوں تم ادھر سن رہے ہو، تمہیں محسوس ہو رہا ہے. اگر تم عادتوں حرکتوں سے باز نہ ہوگے تو آنا کہاں ہے؟ پلٹ کے ہمارے پاس ہی آنا ہے نا جی. بالکل اسی وقت میں آنا ہے. اسی وقت تو نتیجہ کرنے گیا، پھر ہم تمہیں تمہارا کچا چٹا سنا دیں گے، تمہارے سامنے رکھ دیں گے جی. تمہاری جو کتاب تمہارے اپنے گلے میں ڈلی ہوئی ہوگی وہی کھول کے کتاب، وہی تمہارے گلے میں پڑی ہوئی کتاب کو کھول کے تمہارے سامنے رکھیں، یہ لو دیکھ لو. اب بتاؤ ذرا جی. بالکل بالکل. تو بات کن کی ہو رہی؟ وہ جو عرب کے مکہ کے اندر سارے جمع ہوئے تھے، عرب میں جمع ہوئے تھے دو طرح کے، اللہ والے اور بتوں والے، مورتیوں والے. اللہ والے اور بتوں والے، مورتیوں والے. ٹھیک ہو گیا؟ جی جی. وہ وقت میں یعنی وقت میں سفر کرتے کرتے آ گئے جسے آپ ہند کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسے ہند کہتے ہیں آج کل. ہند، انڈیا، پاکستان کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ بنگلہ دیش، بالکل یہ خطہ. اور جو اس وقت کے ہند والے تھے وہ کہاں آ گئے ہیں؟ وہ آ گئے یورپ میں، وہ آ گئے یورپ. اور یورپ والے جو تھے وہ کہاں چلے گئے؟ عربوں میں. جیسے چکر گھومتا ہے، جیسے چکر گھوم گیا سارا. آئی سمجھ نہیں آئی؟ آج آپ کو جو عربی نظر آ رہے ہیں نا وہ عربی نہیں ہیں، وہ عربی نہیں ہے. عربی اصل عربی کون ہے؟ یہ جو انڈیا کے اندر موجود ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر موجود ہیں. آئی سمجھ نہیں آئی؟ جی جی. یہ نہیں سمجھ آئی؟ بالکل. یہ ادھر سے سارے مائگریٹ ہوتے 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 یہاں پہنچے ہوئے ہیں جی. جی جی. ان کے پنرجنم وہ بنتے ہیں. صرف پنرجنم نہیں، ویسے بھی مائگریشن. جیسے آج آپ نے دیکھا، دنیا پوری نے دیکھا کہ سیرینز، عراقی یا پاکستانی انڈین ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں مائگریٹ ہو کے یورپ آئے ہیں. نہیں؟ ہاں بالکل آئے ہیں. سفر طے کیا، پورا سفر طے کیا نا. اور کل کو کیا ہونا ہے؟ جو مائگریٹ ہو کے یہاں آئے ہیں انہی کی نسلیں پھیل جانی ہیں، اور یہاں والے جو اصل مقامی جن کو سمجھا جاتا ہے انہوں نے آگے اور خطوں میں چلے جانا ہے. آئی سمجھ نہیں آئی؟ اور خطوں میں مائگریٹ کر جانا ہے. اور وہاں والوں نے آگے. یہ اس طرح چکر چلتا ہے، اس طرح چکر چل رہا ہے، چکر چلتا ہے. اور جب بھی یہ چکر رکتا ہے، جب یہ چکر تھم جاتا ہے، پھر اس کو چکر میں ڈال دیا جاتا ہے دوبارہ سے، تاکہ یہ بیلنا چلتا رہے، یہ بیلنا چلتا رہے اور سات نکلتا رہے، سات نکلتا رہے، کریم اوپر آتی رہے. اب سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی جی. تو اب آئیں ذرا عربی کی طرف، اب آئیں عربیوں کی طرف، عربی متن کی طرف. 73 نمبر جو آیت ہے اس میں کیا لکھا؟ غور کیجئے گا. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. وہی مخاطبین جو ان سب کے سب کو جھنجھوڑ کر کہا جا رہا ہے. ضرب مثل. ہم کیا کرتے ہیں اب؟
وہ جو چھپی ہوئی حقیقت ہے جو کہ مسل بن چکی ہے، اب اس کو ہم دھول مٹی ہٹا کے تمہارے سامنے رکھتے ہیں. زوریبا یعنی ایک چھپی ہوئی شے کو دوبارہ سے سامنے لے آنا، دھول مٹی ہٹا کے سامنے لے آنا. کیا مسلن، مسل سیم ٹو سیم شے، یعنی وہ جو شے تھی نا پہلے، جی جی یا مان جو شے جو آج جس کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جس کی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، کریں، یہ پیچھے جب اس کی جو پچھلی حالت ہے جو کہ اس سے ملتی جلتی اس کی حالت ہے، جو اس کی ملتی جلتی جو حالت ہے سملر حالت ہے، ہم اس حالت کو جو کہ پردوں میں چلی گئی ہے، پردے ہٹا کے دھول ہٹا کے سامنے رکھتے ہیں. آج تمہارے سامنے رکھتے ہیں. فاستامعوا لہو، فا پس آ کیا، استامعوا یعنی کہ اب تم جو ہے وہ سن رہے ہو، لہو اس کو یعنی اب سنو، اب تمہیں سننا پڑے گا. کیا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، کیا چیز ہے؟ ذبابن. ان اس میں کچھ شک نہیں، اللہ زینا، اور سننے والوں وہ تم کون سے لوگ ہو؟ تم وہی لوگ ہو تدعونا جو دعوت دیتے رہے، بلاتے رہے، رخ کرتے رہے اور آج بھی کر رہے ہو. کدھر؟ من دون اللہ. جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، تمہاری نیڈ ہوتی ہے، کوئی ضرورت ہوتی ہے، تو تم خود اپنی ذات پر انحصار کرنے کے بجائے، اپنی ذات کی ڈیولپمنٹ کرنے کی بجائے ادھر ادھر رخ کرتے ہو. جی جی بالکل. آ رہی سمجھ نہیں آ رہی؟ ہاں. من دون اللہ، اللہ کو ہٹا دیتے ہو اور جو اللہ کے علاوہ ہیں ان کی طرف رخ کر لیتے ہو. اللہ کے جو علاوہ ہیں ان کی طرف رخ کرتے ہو، دوسروں کی طرف. اب اللہ کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ جیسے کہ بتا دیا گیا سورہ الحشر کی آیت نمبر 19 کے اندر 59 نمبر سورت ہے، اس کی آیت نمبر 19. کیا بتایا گیا؟ اللہ تمہاری اپنی ذات ہے، تمہاری اپنی ذات ہے. ذات مطلب کہ اگر تم مکمل غیر جانبدار ہو کر اپنی تعمیر کرتے ہو، اپنی تخلیق کرتے ہو، جی اپنی ڈیولپمنٹ کرتے ہو، اپنی امپروومنٹ کرتے ہو، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم ایک عام انسان سے اللہ بن جاؤ گے. کیا بن جاؤ گے؟ اللہ بن جائیں گے. اب کیا وہ کرسی خالی ہے؟ کیا اس مقام پر کوئی فرد واحد موجود نہیں ہے؟ کوئی ایسا نہیں ہے جو اس مقام پر پہنچ گیا، جو اس مقام پر پہنچ گیا ہو؟ موجود ہے نہ، یعنی جیسے رات بھی موجود ہوتی ہے اور عین اس وقت دن بھی موجود ہوتا ہے. جی اسی طرح نہ صرف تم سب کے سب، تم میں سے کوئی بھی اللہ بن سکتا ہے، کیونکہ اللہ تمہاری منزل ہے، بلکہ عین اس وقت ہر لمحے اپنے مقام پر جہاں پر اللہ موجود ہے، یعنی وہ جو اس کا وقت ہے، اس وقت میں وہ اپنے آپ کو بنا کر بیٹھا ہوا ہے. مکمل بشر، مکمل بشر وہ بھی موجود ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ جی بالکل. تو تم اگر اس اللہ کی طرف رخ کرو، اس کی سنو، اس کے مطابق چلو، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ غور کیجیے گا. اگر اس کو ہٹا دیتے ہو، اس کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہیں، غور کیجیے. اللہ کیا ہے؟ اللہ تو ایک بشر ہے، 2 ٹانگوں والا ہے، 2 ٹانگوں والا، اپنے وقت میں بیٹھا ہوا ہے. کون سے وقت میں؟ آج جس وقت میں آپ آگے ہیں، یہ جو بول رہا ہے، یہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے اپنی ذات کو مکمل کیا ہے. ہم کسی سائنسی ٹول کے محتاج نہیں ہیں جی، ہم کسی مذہبی شے کے محتاج نہیں ہیں جی، مذہبی سہارے کے. بالکل. ہمارے سامنے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں رہتا، ہر چیز ننگا ناچ ناچتی ہے. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بالکل بس. ہم کسی پر انحصار نہیں کرتے جی. تو ایک بشر وہ ہے جس نے اپنے آپ کو مکمل کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو مکمل کیا ہوا ہے، کسی کا محتاج نہیں، کسی کا محتاج وہ ہے. دوسری طرف ایسے بھی 2 ٹانگوں والے ہیں جو کہ اللہ نہیں ہے، جنہوں نے اپنی ذات نہیں بنائی، اپنی ذات
نہیں مکمل کی، نہیں مکمل کی، اپنی ذات مکمل نہیں کی، نہیں کی. تو وہ کون سے ہیں؟ کہا وہ سب کے سب جن کی طرف تم نے رخ کیا ہوا ہے، جن کی طرف تم نے رخ کیا ہوا ہے. اب وہ اور تم سب کے سب مل کر بھی کیا ہے؟ لن یخلقوا ذبابا. تم جو کر رہے ہو نا، تمہارا جو پیٹرن ہے، اس پیٹرن کا نتیجہ کیا ہے کہ ذباب تک بھی تم خلق نہیں کر پاؤ گے، نہیں کر رہے. یعنی تمہارا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تمہاری جو تخلیقات ہیں، تمہاری جو انوینشن ہے، ان انوینشن میں سے ذبابن تک بھی نہیں ہوگا. لا اجتمعوا لہ، یعنی اور اگر تم محض ذباب خلق کرنے کے لیے، کیا خلق کرنے کے لیے؟ ذباب خلق کرنے کے لیے، ذباب خلق کرنے کے لیے سارے کے سارے کیا ہے، تم جمع ہو جاؤ تو تم نہیں کر سکتے، نہیں کر پاؤ گے، نہیں کر پائیں گے. اب دو ذباب ہیں یہاں. پہلے کس ذباب کی بات کی گئی ہے تم خلق نہیں کر سکتے؟ جی غور کیجیے. جی جی. ذباب جو ہے نا، یہ آواز کس کی ہے؟ جی جی بتائیں. مکھی مچھر ہے مکھی مچھر. آج یہ آوازیں کس کی ہیں؟ آج یہ آواز صرف مچھی مکر نکالتا ہے، یعنی مچھر مکھی نکالتے ہیں. جی نہیں کون نکالتا ہے؟ ڈرون. یہ ڈرون نہیں اڑاتے کھلونے بھی؟ جی جی. کیا آواز آتی ہے ان کی؟ وائبریشن کی آواز آتی ہے. موبائل کی جو وائبریشن ہے. یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ جو ڈرون آج بنے ہیں. کیا بنے ہیں؟ جو ڈرون آج بنے ہیں. ذبابن، زال اور بے کی آواز، مشینوں کی آوازیں، جو کوئی بزنگ ساؤنڈ دیتی ہے. بزنگ ساؤنڈ. آئی سمجھ نہیں آئی؟ لیکن یہاں پر ایک اور چیز عربی میں کیا کہا گیا؟ عربی میں کہا گیا اور لَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اور اگر تم سارے کے سارے کیا ہے؟ جمع ہو گئے ہو. کیا ہو گئے ہو؟ جمع ہو گئے ہو. تو تمہاری تخلیق کیا ہے؟ ذبابن. واقعہ جس کو یہ ذبابن کہتے ہیں، مکھی. یعنی مکھی کن کی تخلیق ہے؟ یہ ان لوگوں کی. ان لوگوں کی. سمجھ آ رہی ہے کیوں؟ کیونکہ مکھی نے ان کی ٹٹی سے جنم لیا، ان کے گند سے ایوالو ہوئی ہے. جب یہ گوشت خوریاں کرتے ہیں، گند کھاتے ہیں، گلاستے کھاتے ہیں، اور وہ گند ہگتے ہیں، اس کے اندر بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے. وہ بیکٹیریا ایوالو کرتے کرتے مکھی بنے. آئی سمجھ نہیں آئی؟ یہ مکھیوں کو جنم دیتے ہیں. عربی کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ تم ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. عربی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب آگے نتیجہ آئے گا، ساتھ کا وقت آئے گا قیامت، جب انسان دنیا کے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے، تو اس وقت تمہارا کنٹریبیوشن کیا ہوگا؟ تمہارا کنٹریبیوشن ہوگا یہ مچھر اور مکھیاں. مچھر اور مکھیاں تم یہ بنا. ذبابن یہ کرنے والے جو کیڑے مکوڑے ہیں نا، مکھیاں، مچھر، یہ تمہارا کنٹریبیوشن ہوگا. آئی سمجھ نہیں آ رہی؟ جی جی. کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ بالکل. تم یہ بنا رہے ہوگے اس وقت میں. بنا رہی نہیں ہوگے. تم نے جو پیچھے ساری لائف گزاری ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہوگا. مکھیاں اور مچھر تمہاری ڈیولپمنٹ ہوگی. جی جی. کیونکہ دو پیٹرن چل رہے تھے نا. کتنے پیٹرن؟ بالکل 2 پیٹرن چل رہے تھے. ایک پیٹرن تھا صرف کھانا اور شہوت پوری کرنا. جی. دوسرا پیٹرن تھا شعور کی طرف سفر کرنا، عقل و شعور کی طرف. تو عقل و شعور والے جو تھے، ان کے لیے کیا تھا؟ کھانا پینا معنی نہیں رکھتا تھا. وہ کہتے تھے کھانا پینا یہ ثانوی ہے، اصل کیا ہے؟ شعور کی طرف بڑھنا ہے. عقل و شعور ارتقا کرے. جی بالکل. پرائورٹی عقل و شعور ہے. عقل و شعور. ٹھیک ہو گیا. اب ان کا پرائورٹی ترجیح کیا تھی؟ کھانا پینا اور ہگنا اترنا. بالکل. تو کھاتے کیا تھے؟ غلاظت، گندگی، گوشت، یہ ساری چیزیں. جی گند غلاظت. یہی تھا ان کے پاس. اور جب وہ گند غلاظت کھا کے ہگیں گے تو ٹٹیوں کے اندر جو بیکٹیریا جنم لے گا،
وہ بیکٹیریا جب ایوالو ہوگا تو کیا بنے گا؟ مجھے خود بتائیں کیا بنے گا؟ یہ مکھی مچھر گندی مخلوقات وجود میں گندی مخلوقات وجود میں آئیں گی، گندی مخلوقات وجود میں آئے گی۔ آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی؟ جی جی بالکل۔ تو کہا جب یوم القیامہ آ جائے گا، یعنی جب انسان اجتماعی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے تو اس وقت دیکھنا تمہارا کنٹریبیوشن کیا ہوگا۔ وہ جو اصل زبابن ہیں، جو اصل وہ زباب جو انسانوں کی نیڈز ہیں، جو ضروریات ہیں، جو ان کو آگے لے کر جائیں گے، جو ان کو آگے لے کر جائیں گے، جو مشینیں ہیں، یعنی جو واقعتاً انسانوں کی ضروریات ہیں، ان میں تمہارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت تمہارا جو کنٹریبیوشن ہوگا وہ کیا؟ اس وقت جو مچھر اور مکھیاں جو انسانوں کو تنگ کریں گے، جی، جن سے انسان پناہ مانگیں گے، وہ تمہارا کنٹریبیوشن ہوگا، جو بیماریاں پھیلائیں گے، جو بیماریاں پھیلائیں گے۔ آ رہی سمجھ؟ ابھی بھی نہیں آ رہی؟ بالکل۔ تو یہی کہا گیا تھا آیت کے آخر میں، جو عربی میں لکھا ہے ضعف طالب والمطلوب، کہا ضعف یعنی دونوں، طالب جو طلب کر رہا ہے، پکارنے والا، اور مطلوب جس سے مانگا جا رہا ہے، دونوں کے دونوں کیا ہے؟ دونوں کے دونوں زواد ہیں، سواد نہیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے سواد، کیا ہے؟ سواد آنا، سواد۔ ایک ہوتا ہے زواد، سواد جسے کہتے ہیں سواد آ گیا ہے، سکون، مزہ، جی، پرفیکشن، بہتری۔ اور زواد کہتے ہیں اسی سے زل ہے، جسے کہتے ہیں گمراہی، جی، اس کی اپوزٹ، اس کی اپوزٹ۔ اور این کہتے ہیں ذات کو، اور فا کہتے ہیں پاس کوئی دو رائے نہیں، یعنی کہ نتیجہ فکس ہو جانا۔ جی آئی سمجھ نہیں آئی؟ جی جی۔ یعنی کہا کہ طالب اور مطلوب دونوں کے دونوں جو ہیں ان کی اپنی ذات کیا ہے؟ سواد نہیں بلکہ زواد۔ ذات کیا ہے؟ زواد ہے، دونوں اپنی ذات میں ذلیل ہیں، دونوں اپنی ذات میں ذل، گمراہ، جی، کیونکہ نیچے کی طرف ان کا رخ ہے۔ سواد کیا ہے؟ سواد ہے آپ کی اپنی اصل ذات، بشر بننا، کیا بننا؟ بشر بننا۔ اور زواد بشر کے بجائے رستے میں رہ جانا، جانور رہ جانا، جانور کے جانور رہ جانا، کوئی حیوان بن جانا۔ جی بالکل۔ اب سواد کیا ہے؟ سواد ہے آپ کی اپنی ذات، مطلب کیا؟ مجھے کچھ، جب آپ اپنے آپ میں غور کرو، آپ ایک ایسا وجود ہو، ایک ایسی تخلیق ہو کہ آپ کے اندر تجسس پیدا ہوتا ہے، یعنی آپ کی صرف آنکھیں نہیں ہیں، آنکھیں نہیں ہے، ان آنکھوں کے ذریعے جو کچھ بھی دکھائی دیتا ہے دماغ کے اندر پروسیس ہوتا ہے، دماغ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، سوالات اٹھاتا ہے، متجسس میں متجسس ہو جاتا ہے، تجسس میں مطلع ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، اس کو لے کے کیوریس ہو جاتا ہے کہ کیا ہے یہ چیز۔ ہاں، کیوریس ہو جاتا ہے۔ صرف کان نہیں ہے، صرف سنائی نہیں دیتا، بلکہ جو سنائی دیتا ہے اس کو سمجھنے کی صلاحیت بھی ہے۔ جی اس طرح مان لو صرف 5 حسیات نہیں ہیں، صرف 5 حسیات نہیں ہے، بلکہ دماغ کے اندر صلاحیت ہے ان حسیات کے ذریعے آنے والے ڈیٹے کو پروسیس کر کے سمجھنے کی، نتائج اخذ کرنے کی۔ جی اور پھر آپ خود غور کریں کہ جب آپ کسی بھی شے کو سامنے رکھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے 3 لیئرز ہیں، جیسے کوئی پھل ہے، اس کا چھلکا ہے، اس کا گودا ہے، اور پھر اس کا ٹیسٹ ہے، ذائقہ، سواد۔ جی بالکل، آئی سمجھ نہیں آئی؟ جی جی۔ تو مجھے بتائیں کہ کوئی بھی شے سامنے آتی ہے تو صرف ظاہر دیکھ کے فیصلہ کر لینا چاہیے؟ ظاہر کے پیچھے ڈل جانا چاہیے؟ اس کے تینوں پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے، یا پھر اس کے پیچھے جو چھپا ہوا ہے اس کو بھی جاننا چاہیے؟ جی بالکل، اور پیچھے جانا چاہیے۔ واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی جی۔ تو اگر کوئی اس پیٹرن پر نہیں چل رہا، کوئی اس پیٹرن کا انتخاب نہیں کرتا، تو مجھے بتائیں وہ بشر ہے یا پھر جانور ہے، حیوان ہے؟ جانور ہے۔ مجھے بتائیں اگر کہیں پر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اختلاف کسے کہتے ہیں؟ اختلاف کہتے ہیں کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے 6 ہے، دوسرا کہہ رہا ہے 9، ایک کہہ رہا ہے 6 ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے 9، دوسرا کہہ رہا ہے 9۔ اگر تو آپ بشر ہو، اگر آپ بشر ہیں، تو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہو گے بھائی دیکھ تو میری جگہ پر آ، میں تیری جگہ پر چلا جاتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، تیری طرف سے 9 ہی نظر آتا ہے، جیسے تجھے وہاں کھڑے ہو کے 6 نظر آ رہا ہے، ایگزیکٹ اسی طرح جہاں میں کھڑا ہوں یہاں سے وہی شاید 6 نظر آتی ہے۔ جی یعنی ایک ہی شے ہے جو ایک سائڈ سے 9 نظر آتی ہے، وہی شاید دوسری سائڈ سے کیا نظر آتی؟
6 نظر آتے 6 نظر آتے. تو ہمیں ایک دوسرے کو غلط کہنے کی ضرورت ہے, لڑنے کی ضرورت ہے, جھگڑنے کی ضرورت ہے جی؟ ہمیں صرف ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمیں صرف ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمیں صرف ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اختلاف برقرار رہے گا نہیں, اختلاف مٹ جائے گا, لڑائی پیدا ہوگی, لڑائی جنم لے گی, ڈنڈے تک بات جائے گی, نہیں جائے گی. ایسا ہی ہے نا, آسانی سے سمجھ جائیں گے ایک دوسرے کے نقطے کو. یہ ہے بشری پیٹرن, یہ ہے خودی کا پیٹرن, بھگوان کا پیٹرن, گاڈ ایشور کا پیٹرن جی, اللہ کا پیٹرن. بالکل. اب اس کے برعکس حیوان جو ہوتا ہے, جانور ہوتا ہے, جانور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جانور قید ہوتا ہے, محصور ہوتا ہے, حد کے اندر ہوتا ہے, آزاد نہیں ہوتا, آزاد نہیں ہوتا. وہ ڈر مسلط ہوتا ہے تو بھاگتا ہے, دوڑتا ہے, اور ڈر دور ہو جائے, خوف دور, ڈر دور ہو جائے, نتیجہ کا نتیجہ پھر وہی روش اختیار کر لیتا ہے جی. بالکل. یعنی جانور جو ہوتے ہیں, حیوان جو ہوتے ہیں, وہ ڈر اور خوف سے چلتے ہیں, ڈر اور خوف سے, ڈر اور خوف کے تلے جیتے. اور حیوانوں کے اندر, جانوروں کے اندر جو پشو ہوتے ہیں, ان کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لڑتے ہیں, چیختے ہیں, چلاتے ہیں, غراتے ہیں, یہ سارا کچھ کرتے ہیں جی, ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں, ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں, اپنی بات منواتے ہیں, اپنی بات منواتے ہیں. اور جانوروں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. لیکن اب اگر کوئی انسان ہے, 2 ٹنگ والا نظر آ رہا ہے, اور وہ بھی جس کی لاٹھی اس کی بھینس والے فارمولے کو اخذ کیے ہوئے ہے, تو مجھے بتائیں وہ بشر ہے یا جانور ہے؟ حیوان ہے, وہ جانور ہے, وہ ڈیولپ ہی نہیں ہوا ابھی, وہ ابھی ڈیولپ ہی نہیں ہوا. نہیں ہوا. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بالکل. جی جی. تو کرنا کیا ہے؟ اپنی ذات کو ڈیولپ کرنا ہے یا جانور رہنا ہے؟ اپنی ذات کو ڈیولپ کرنا ہے, مکمل کرنا ہے. اگر اپنی ذات کو ڈیولپ کریں گے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ ادھر تو رخ کرو گے, فقیر بنو گے. نہیں. بات کچھ کلیئر ہو رہی یا نہیں ہو رہی؟ بالکل, سارے سوالات کے جوابات خود اپنے پاس ہی موجود ہوں گے. تو اب بتائیں, جو سامنے رکھی جا رہی حقیقت, دل و دماغ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ بالکل مانتے ہیں, جی بھی رہے ہیں. بالکل. تو اب مجھے بتائیں, ذرا خود غور کریں کہ اگر اپنی ذات کی تعمیر نہیں کی جاتی, اپنی ذات کی تخلیق نہیں کی جاتی, اپنی ذات کی ڈیولپمنٹ امپروومنٹ نہیں کی جاتی, تو ظاہر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ ظاہر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک 2 ٹانگوں والا. بالکل. کیا حقیقت میں وہ 2 ٹانگوں والا ہوگا؟ اندر سے 2 ٹانگوں والا ہوگا؟ اندر سے جانور ہے بھائی, ڈیپینڈنٹ ہے. ڈیپینڈنٹ ہے. تو جانور, مجھے بتائیں, جانور کی زندگی میں چین اور سکون ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا جی. کبھی بھی ہر لمحہ پریشان ہوتا ہے, کبھی بھی کسی کا شکار بن سکتا ہے, کبھی بھی کوئی بھی اس کے گلے میں پٹا ڈال سکتا ہے. اب جانور کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا, جانور کس لیول کا ہے, کیسا ہے. جنگل کا ہے تو جنگل میں محصور ہو جائے گا. اگر جسے کہتے ہیں وہ یہ جو پالتے ہیں, ان کو کیا کہتے ہیں؟ ڈومیسٹیکیٹڈ. تو کوئی پکڑ کے گلے میں پٹا ڈال لے گا, سدھا لے گا جی. آ رہی سمجھ نہیں آ رہی؟ بالکل. کسی کا کتا بن جائے گا, مالک کے لیے بھونکے گا. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اس کی زبان نکلی رہے گی, وہ اپنی منزل پر نہیں ہوگا, اس میں, اس کی زندگی میں اس کے اندر چین سکون نہیں ہوگا, اس کی اپنی کو مرضی نہیں ہوگی جی. وہ پھر خدا کی تلاش میں, گاڈ کی, بھگوان کی تلاش میں, ایشور کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہے گا, ذلیل ہوتا رہے گا. اس کو کوئی بھی خدا, گاڈ, اللہ, ایشور کے نام پر چونا لگاتا رہے گا جی. بالکل. تو مجھے بتائیں, جس نے اپنی ذات پا لی, جس نے اپنے آپ کو مکمل کر لیا, جو صرف ظاہر نہیں دیکھتا, پردوں کے پیچھے بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے جی. جی جی. تو اس کے اوپر کوئی خوف ہوگا؟ وہ کسی کی تلاش میں نکلے گا؟ جب نہیں نکلے گا. جس جس کو باہر ساری دنیا باہر تلاش کر رہی ہے, جب پتہ چلے گا وہ اپنی ذات ہے. اپنی ذات مطلب کہ اپنی منزل ہے. منزل مطلب کہ یہ جو بشر ہے, اگر اس کو غیر جانبدار ارتقا کروایا جائے تو یہ وہ مقام پا لیتا ہے جس سے اوپر مقام ہے ہی نہیں. جس سے اوپر مقام ہے, اس اوپر کوئی مقام نہیں ہے, جو ہر کسی کو پٹے ڈال دیتا ہے,
جو ہر کسی کو ان کے بلوں میں ان کی حدود میں بند کر دیتا ہے لیکن اس کو کوئی قید محصور نہیں کر سکتا. آ رہی سمجھ نہیں آ رہی؟ بالکل جی، اس کے خلاف کوئی انگلینڈ نہیں اٹھا سکتا. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی جی. تو مجھے اب خود بتائیں یہاں کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں کیا مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی؟ یہ بالحدود پاکستانی مسلمان. واضح دو ٹوک کہا جا رہا ہے. یہاں کہہ رہے ہیں زوریبا ماسالن، ہم کیا کرتے ہیں تمہاری جو کیا ہے تمہاری مسل مطلب کہ تمہاری جو قریب ترین جو پچھلی حالت ہے، جہاں جو تمہارا سفر شروع ہوا، جہاں تمہارا سفر شروع ہوا اس وقت تمہیں کیا کہا گیا، تم کیا کر رہے تھے، اور تمہیں کس سے متنبہ کیا گیا، کس سے باز آنے کا کہا گیا. اور جب تم باز نہیں آئے، جب تم متنبہ نہیں ہوئے، جب تم نے ہر وہ کام کیا جس سے تمہیں روکا گیا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ جب تم نے خدا کی اللہ کی اطاعت کرنے کی بجائے الشیطان کو اپنا رہنما بنا لیا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ آج تم کہاں کھڑے ہو؟ وہاں کھڑے ہو کہ پوری دنیا جب اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی ہے تو تم آج بھی فقیر کے فقیر ہو. تمہارا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ تمہارا کنٹریبیوشن صرف تم نے مکھیاں اور مچھر بنائے ہیں جی، ہاگ کے نا، تمہارے گند غلاظت سے جی، تمہاری غلاظت سے. جیسے مثال کے اوپر مجھے بتائیں سب سے زیادہ نمازیں پڑھنے والے کون ہوتے ہیں پاکستان کے اندر؟ جی جی. کوئی ایک قوم لے لیں، کوئی ایک طبقہ لے لیں. ہاں یہ ہری پگڑی والے، یہ نہیں وہ نہیں ہے، وہ دکھاوا ہے. سب سے زیادہ جو نمازیں پڑھتے ہیں 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں وہ پٹھان طبقہ. لوٹا انہوں نے ساتھ رکھا ہوتا ہے. کیوں جی؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بھائی کدھر چلے گئے؟ کوئی ہیں؟ نہیں ہے پاکستان والے. جی 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 بالکل ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے نا. اب پٹھان جہاں جہاں آباد ہیں پاکستان میں، افغانستان میں، ان کی بستیاں دیکھو، وہاں پر گندگی انتہا کی، بدبوئیں، غلاظت، کیڑے مچھر مکھیاں بن بنا رہے ہوتے ہیں. ایسا ہے ہی نہیں ہے؟ بالکل بالکل جی بالکل ایسا ہی ہے نا جی. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. تو غور کیجئے گا، ان الذین تدعون من دون اللہ، ان کو کہا تھا کہ اگر تم اللہ کے علاوہ، اللہ کو ہٹا کے جو اللہ کے علاوہ ہیں ان کی طرف رخ کرتے ہو تو تم کیا بن جاؤ گے؟ تم موزہ تو بن جاؤ گے، اللہ نہیں بنو گے. جیزہ تو بن جاؤ گے، اللہ نہیں بنو گے جی. ابراہیم تو بن جاؤ گے، اللہ نہیں بنو گے. یعقوب تو بن جاؤ گے، اللہ نہیں بنو گے. اسحاق تو بن جاؤ گے، اللہ نہیں بنو گے. اسماعیل تو بن جاؤ گے، اللہ نہیں بنو گے. لوط تو بن جاؤ گے، نوح تو بن جاؤ گے، لیکن اللہ نہیں بنو گے. نہیں بنو گے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اب یہ سارے کے سارے کیا تھے؟ یہ سارے کے سارے کیا تھے؟ ایسا کرتے ہیں ایک اور آیت ہے قرآن کی، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی جی. وہ آیت ہے، اس میں ذکر ہوا ہے لعنت کا. کس کا ذکر ہوا ہے؟ لعنت کا. تو وہ سرچ کر لیتے ہیں. آیت کے شروع میں لعنہ اللہ والی آیت ہے جی، لعنت اللہ، لعنہ اللہ یا لعنہ اللہ. ہاں غور کیجیے گا، سورہ نساء آیت نمبر 118، 4 نمبر سورت کی آیت ہے 118. اس میں لکھا ہے لعنہ اللہ. کیا لکھا ہوا ہے؟ لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا. غور کیجیے گا کیا لکھا ہوا ہے یہاں. پہلے ہم سطحی بات کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اندر ڈیپ جائیں گے، اس کے بعد اندر ڈیپ جائیں گے. لعنہ اللہ، ان کا ترجمہ لے لیں، مطلب کیا تھا جی؟ وہ جس پر اللہ نے اپنی لعنت کر دی، وہ جس پر اللہ نے اپنی لعنت کر دی. وقالا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور وہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ لأتخذن من عبادک، میں پکڑوں گا، لوں گا تیرے بندوں سے، میں تیرے بندوں سے لوں گا. کیا لوں گا؟ نصیباً، اپنا حصہ لوں گا، مفروضاً، فرض قرار دے کر. کیا کروں گا؟ فرض قرار دے کر اپنا حصہ لوں گا. اور پیچھے وقال لا اتخذن، لا مطلب کیا کہہ رہا ہے؟ کہ تیرے نام پر، تیرا استعمال کر کے جی. غور کیجیے گا، اگر
مان لو ان کا سادہ ترجمہ لے لیا جائے تو لکھا ہوا ہے کہ وہ جس پر جی اللہ نے اپنی لعنت کر دی وہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے نام پر تیرا نام استعمال کر کے تیرے بندوں سے اپنا حصہ لوں گا فرض قرار دے کر. کیا کر کے؟ فرض قرار دے کر. یعنی ان کو کہوں گا کہ یہ اللہ کا حصہ ہے, یہ اللہ کا حصہ ہے, اور وہ لے گا کون؟ میں لوں گا. میں لوں گا. یعنی اللہ کے نام پر میں لوں گا, اور صرف اللہ کے نام پر نہیں بلکہ فرض قرار دے کر. کیا قرار دے کر؟ فرض قرار دے کر کہ تم نے یہ دینا ہی دینا ہے. دینا ہی دینا ہے, اللہ کے نام پر یہ دینا ہی دینا ہے, یہ اللہ کا حصہ ہے. غور کیجیے گا, اب دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ کے نام پر دے دے بابا, اللہ کے نام پر دے دے. اب وہ کیا یہ کہتا ہے آپ کے اوپر فرض ہے آپ نے دینا ہے؟ نہیں دو گے تو نہیں, گناہ ہے, جرم ہے, مارے جاؤ گے, جہنم میں جاؤ گے. جی نہیں, آپشن ہے بھائی, دینا ہے تو دو, نہیں تو نہ دو, آگے بڑھ جاؤ. ایک دوسرا طبقہ ہے وہ جنہوں نے کہا کہ تمہارے مال میں, تمہاری اولاد میں, ہر شے میں اللہ کا حصہ بھی موجود ہے. کیا اللہ کا حصہ وہ تمہارے اوپر فرض ہے, وہ تم نے دینا ہی دینا ہے, وہ تم نے دینا ہی دینا ہے, اس سے نہیں بچا جا سکتا. زکوٰۃ کے نام پر فرض ہے اللہ کا حصہ. جی خمس کے نام پر 5واں حصہ, تمہارے مال میں 5واں حصہ, جی فرض ہے. فرض ہے. فرض ہے یا نہیں ہے؟ بالکل فرض ہے. اچھا مل کس کو رہا ہے, لے کون رہا ہے, اس کا آغاز کس نے کیا؟ آج اگر دیکھیں تو یہ مال یہ مل رہا ہے ملاٹوں کو, پنڈت پادریوں کو, ایسا ہی ہے نا, ان کی جولیوں میں جا رہا ہے, ان کی جولی میں جا رہا ہے, وہ کھا رہے ہیں, ان کے گھروں والے کھا رہے ہیں. لیکن کس کے نام پر, اور متعارف کس نے کرایا؟ سب سے پہلے کس نے لیا؟ جب آپ جانکو گے تو پتا چلے گا سب سے پہلے کس نے لیا, متعارف کرایا قسم بن عبداللہ ابن آمنہ ابن ابی کبشال معروف محمد, اس نے اس کی بنیاد رکھی. بالکل. اس سے پہلے یہی چکر چلا عیسائیت میں, کس نے بنیاد رکھی؟ جیزے نے رکھی, جسے عیسیٰ کہتے ہیں, یسوع کہتے ہیں. اس سے پہلے موزے نے یہ بنیاد رکھی. اسی طرح کنوں نے بنیاد رکھی؟ جن کو یہ رسول کہتے ہیں, جن کو یہ نبی کہتے ہیں, نبی کہتے ہیں, رسول کہتے ہیں. آ رہی سمجھ نہیں آ رہی؟ بالکل. اب آ جائیں عربی کے اوپر, اصل میں بات اور ڈیپ, حقیقت کیا لکھی ہوئی ہے؟ حقیقت کیا لکھی ہوئی ہے؟ کیا لکھی ہوئی ہے؟ یہاں لکھا ہے لعنہ اللہ. مطلب کیا ہے؟ غور کیجئے گا. شروع میں 2 لام ہیں, شروع میں 2 لام ہے, 2 لام ہے. اب یہ لام کا مطلب کیا ہے آپ کو بتایا تھا. سب سے پہلی بات کہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن کے شروع میں الف لام میم آیا ہے. الف لام میم آیا ہے تو پڑے حروف جاتے ہیں لیکن لکھا ہوا لفظ ہے. یہ کیوں شروع میں آیا ہے یہ بتایا تھا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ, کہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن جو ہے نا, آگے جو آیات ہیں, جو الفاظ ہیں, بہت سارے الفاظ, بہت ساری آیات حروف کی سطح پر ہیں. ان کے معنی حروف کی, ظاہر میں الفاظ نظر آئیں گے, ظاہر میں الفاظ نظر آئیں گے, لیکن کیا لکھا ہوا ہے یہ صرف وہی بتا سکتا ہے جس کو حروف کا معنی کا علم ہے, جو حروف جانتا ہے, حروف کے معنی جانتا ہو. سمجھا نہیں آ رہی؟ تو اسی طرح اب یہاں پر لعنہ اللہ, اس کو جاننا ہے تو جب تک حروف کی سطح کا آپ کے پاس علم نہیں ہوگا آپ نہیں جان سکتے یہاں بات کیا ہو رہی ہے. اس کو ہم ایک سادہ سمپل سی مثال سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سادہ سمپل سی مثال آگے رکھتے ہیں, مثال سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو کچھ چاہیے, آپ کو کچھ چاہیے, آپ اس کی تلاش میں, مان لو ایک آپ کی منزل ہے, آپ منزل کی تلاش میں نکلے, منزل کی تلاش میں نکلے, اور آپ کو بتایا جاتا جی اس طرف جاؤ تو وہ منزل آ جائے گی. کتنا دور مان رہی؟ 2 کلومیٹر. اب 2 کلومیٹر سفر طے کرتے ہو, منزل نہیں آ رہی, منزل نہیں آ رہی, نہیں آ رہی. پھر آپ پوچھتے ہو, اگلا کہتے ہیں اور آگے ہے. اس طرح یعنی کرتے کرتے آپ کو رستے میں صرف امیدیں دی جا رہی ہیں کہ آگے ہے, آگے ہے, آگے ہے, منزل تھوڑا اور آگے, تھوڑا اور آگے. اور جب بھی آپ کو امید ملتی ہے, یعنی ایک امید ملتی ہے, تسلی ملتی ہے, تو آپ آگے بڑھ جاتے ہو. اب کرتے 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 ایک وقت آتا ہے آپ تھک جاتے ہو, آپ کی بس ہو جاتی ہے, آپ کی بس ہو جاتی ہے. جب آپ کی بس ہو جاتی ہے اس وقت بھی جو منزل ہے وہ آپ کو نظر آ رہی نہیں آ رہی, منزل نظر نہیں آ رہی, پھر بھی نہیں آ رہی, منزل پھر بھی نظر نہیں آ رہی. اب جب منزل نظر نہیں آتی تو اب آپ کیا کرتے ہو, آپ وہیں ڈیرا لگا لیتے ہو, آپ
وہی بیٹھ جاتے ہیں. وہیں بیٹھ جاتے ہو اور وہاں کے جو تقاضے ہیں ان کو جینا شروع کر دیتے ہو. وہاں کے جو تقاضے ہیں ان کو جینا شروع کرتے ہیں, اس حساب سے رہنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہاں جو لکھا ہوا ہے لانا اللہ, یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جس کو اللہ نظر نہ آیا, جس کو اللہ نظر نہ آیا, جو اللہ تک نہ پہنچ پایا, جو اللہ تک نہ پہنچ پایا. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ جی جی. یعنی یہاں بات ہو رہی ہے ایک ایسے انسان کی, ایک ایسے انسان کی, یہ فرد واحد کی بات نہیں ہو رہی, یہ اجتماع کی, یعنی ایک ایسے اور ایک اس طرح کرتے جتنے بھی. لیکن اب سمجھانے کے لیے یعنی ایک ایسے انسان کی بات ہو رہی ہے کہ جو کیا کرتا ہے, جو کہتا ہے کہ مجھے دنیا نہیں چاہیے, مجھے دنیا نہیں چاہیے, مجھے اب اللہ چاہیے. کیا چاہیے؟ اب مجھے اللہ چاہیے, اللہ چاہیے, مجھے گاڈ چاہیے, مجھے ایشور چاہیے, مجھے بھگوان چاہیے, مجھے ہدایت چاہیے. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ جی جی. اب جو شخص بھی اللہ کی تلاش میں نکلتا ہے, کس کی؟ اللہ کی تلاش میں نکلتا ہے, ٹھیک ہے جی, گاڈ کی, خدا کی, ایلی کی, دیوس کی تلاش میں نکلتا ہے, ٹھیک ہے. اب جب اس سفر میں نکلتا ہے تو نتیجہ کا نکلتا ہے, اس سفر میں ہر قدم, ہر لمحہ اس کی اللہ کی طرف رہنمائی ہی ہو رہی ہوگی, اللہ کی طرف ڈیولپمنٹ ہی ہو رہی ہوگی, یعنی وہ سیکھ رہا ہوگا. اللہ کی طرف جانے کا جو بھی رستہ ہے, اللہ کی طرف جانے کا جو بھی رستہ ہے, اگر آپ فزیکلی اللہ کی تلاش میں نکل جاؤ, آپ اپنی بستی سے باہر نکلو گے, نتیجہ کہ آپ دنیا دیکھنا شروع ہو جاؤ گے. دنیا میں طرح طرح کی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی, طرح طرح کے حالات نظر آئیں گے, آپ دنگ رہنا شروع ہو جاؤ گے. سمجھا نہیں؟ یعنی آپ باہر نکلو گے, آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاں آپ تھے وہاں پر جو اللہ کے نام پر لوگ منسوب کر رہے ہیں وہ سارے کا سارا یہاں انسان کر رہے ہیں. ادھر کہا جا رہا ہے کہ یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا, وہی کام ایک دوسرے علاقے میں, دوسرے خطے میں عام انسان کر رہے ہیں. سمجھا نہیں آ رہی؟ ایک جگہ پر کہا جا رہا ہے کوئی ایک شے سامنے رکھی ہوئی, یہ کہتا ہے یہ شے مجھے اللہ سے ملی ہے, اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے, اور لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ سے تو بندہ کو مل ہی نہیں سکتا, اللہ تو بہت دور, یہ وہ. لیکن کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے اگر اس کو اللہ مل سکتا تو مجھے بھی مل سکتا ہے. اب وہ اللہ کی تلاش میں نکل جاتا ہے, کرتے کرتے مان لو وہ اس بستی میں, اس علاقے میں پہنچ جاتا ہے, وہاں جا کے اس کے اوپر راز کھل جاتا ہے, او اچھا یہاں تو یہ چیز عام پائی جاتی ہے جی, اچھا وہ یہاں سے لے کر گیا تھا. آج سمجھ نہیں آ رہی؟ اب اگر کوئی مراقبہ کرتا ہے, کوئی مراقبہ کرتا ہے, تو اس کی بھی اسی طرح ڈیولپمنٹ ہوتی چلی جاتی ہے. یعنی وہ اپنی سوچ میں, نظریے میں, تصور میں وسعت پاتا چلا جاتا ہے. آج سمجھ نہیں آ رہی؟ جی جی. پرانی سوچیں, پرانے نظریات جو ہیں وہ ٹوٹتے چلے جاتے ہیں, وہ ٹوٹتے چلے جاتے ہیں. تو اب انسان کو لگتا ہے اللہ الگ ہے اور اس کے پاس جانا ہے جی. اصل میں اللہ کیا ہے؟ اللہ تو انسان کی اپنی ذات, یعنی اس کی جو منزل ہے, اگر یہ اپنی امپروومنٹ کرتا ہے, کیا کرتا ہے؟ امپروومنٹ کرتا ہے. اب اس امپروومنٹ میں غور کیجیے, جو بندہ گھر سے نکلا کیا سمجھ کے کہ اللہ باہر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اللہ کی تلاش میں نکل گیا ہے, اب اسے کبھی اللہ ملے گا؟ کبھی نہیں ملے گا. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ اپنی ذات بن سکتی ہے اور میں اپنی ذات کی تعمیر کے لیے, اللہ بننے کے لیے میں تلاش کروں ایسوں کو یا ایسے کو جو میری رہنمائی کرے کہ میں کیسے اللہ بن سکتا ہوں, تو کیا خیال ہے اب اس کے لیے ممکن ہے یا نہیں, پاسبل ہے یا نہیں؟ بالکل پاسبل ہے اس کے لیے جی. اب غور کیجیے گا ذرا. اسی طرح جو بھی انسان اللہ کے رستے پر نکلتا ہے, یعنی اللہ بننے کے لیے اللہ کی طرف سفر کرتا ہے, اللہ کی طرف سفر کرتا ہے, اس کی امپروومنٹ ہوتی چلی جاتی ہے, اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی چلی جاتی ہے. آپ اپنی مثال سامنے رکھ لیں, جب آپ ہماری طرف آئے تھے, ہماری طرف آنے سے پہلے آپ کا اللہ کو لے کے, رسولوں کو لے کے, مذہب کو لے کے, باقی جتنے بھی تصورات نظر ان کو لے کر آپ کہاں کھڑے تھے؟ بالکل. اور آج کہاں کھڑے ہیں؟ آج 180 ڈگری الٹ دوسری پوزیشن پہ کھڑے ہیں, دوسری پوزیشن پہ 180 ڈگری اپوزٹ پوزیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے بالکل. اب غور کیجئے گا, اب یہاں بتایا گیا کہ وہ پھر جس کو اللہ, یعنی اس رستے پر چل کر اللہ نظر نہیں آتا, اللہ نظر
نہیں آتا. یعنی اللہ نظروں سے اوجل کا اوجل ہی رہ جاتا ہے. اللہ نظروں سے اوجل کا اوجل. یعنی آپ سفر کر رہے ہو اس امید پر کہ اللہ مل جائے گا کرتے 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 آپ بالآخر اللہ نہیں ملا, آپ مایوس ہو گئے, آپ مایوس ہو گئے, آپ کی بس ہو گئی. اب مجھے تو جو آپ نے سفر کیا ہے آپ کے اندر تبدیلیاں آئیں یا نہیں آئیں؟ بالکل, آپ نے بہت سارے مشاہدات کیے, آپ نے بہت سارا کچھ سیکھا ہے, بہت سارے مشاہدات کیے, بہت کچھ سیکھا. تو جب انسان اس رستے میں چلتا ہے اور وہ اپنی ذات کو نہیں پاتا, یعنی اس کو اللہ نظر نہیں آتا, اللہ نظر نہیں آتا, جس کو اللہ نظر نہیں آتا تو وہ کیا کرتا ہے, پھر وہ اللہ کا نام استعمال کرتا ہے. آئی سمجھ نہیں آئی؟ بالکل. یعنی جو بھی اپنی ذات میں اللہ نہیں بنتا وہ کیا بن جاتا ہے, وہ شریک بن جاتا ہے. وہ جہاں تک پہنچتا ہے نا, جتنی اپنی امپروومنٹ کر لیتا ہے, جتنی اس کی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے, وہ جو صلاحیتیں اس میں آ جاتی ہیں, جو کوالٹی اس میں آ جاتی ہیں, جو سیکھ چکا ہوتا ہے, ہاں, وہ ان کوالٹی ان صلاحیتوں سے ایک غیر معمولی انسان بن جاتا ہے, ایک غیر معمولی انسان بن جاتا ہے. اس کی سوچیں ویسی نہیں ہوتی نارمل بندوں کی طرح. نارمل بندو تو اس کی سوچیں, فکریں, نظریات, تصورات نارمل لوگوں کی طرح نہیں رہتے. اب بتائیں اس کے لیے کیا ہے, وہ اگر نیچے کو رخ کرتا ہے, یعنی جو مایوس ہو گیا مطلب جس نے اب اس رستے کو ترک کر دیا, بس نہیں, بس اینڈ, کوئی اللہ والا نہیں ہے, کوئی گاڑ واڑ نہیں ہے جی, کوئی سچ اور جھوٹ نہیں ہے, سب جائز ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ تو بتائیں وہ کیا ہے, وہ ہے الشیطان. وہ ہے الشیطان. وہ کیا کرے گا بتایا, ہر وہ شخص وہ اللہ کے نام پر, یعنی اللہ مطلب وہ دیکھے گا کہ انسانوں کی کمزوری کیا ہے, انسانوں کی کمزوری کیا ہے, وہ اس کمزوری کو لے کے انسانوں کے ساتھ کھلواڑ کرے گا, ان کو لوٹے گا, ان سے مال لے گا, اپنی خواہشات پوری کرے گا. سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ بالکل, ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھائے گا. یعنی یہ کیوں ہے, اس کی ایک وجہ ہے, اس کی ایک وجہ یہ کائنات کا قانون یہ ہے کہ اس میں لین دین چل رہا ہے, اس میں لین دین چل رہا ہے. اس لین دین میں کیا ہوتا ہے کہ ایک مخلوق دوسرے مخلوق کو مٹا کے اپنے اندر لیتی ہے اور اس کی حالت بدل دیتی ہے. اس میں دوسروں کو اپنے جیسا بنایا جا رہا ہے یا دوسرے کے جیسے بنا جا رہا ہے, یعنی کہ اس لین دین میں دونوں ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں. اب اگر دو برابر کے آمنے سامنے ہوں گے نا, لین دین کریں گے, تو دونوں ایک دوسرے کو متاثر کریں گے. کتنا کریں گے؟ وہ اتنا کریں گے کہ دونوں اپنی اپنی پوزیشن برقرار رکھیں گے, یعنی کہ دونوں میں سے ایک کامیاب نہیں ہوگا, ایک کامیاب نہیں ہوگا. لیکن اگر ایک طرف طاقتور ہے دوسری طرف کمزور ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ کامیاب ہو جائے گا. طاقتور کمزور ہو جائے گا. ایک طرف بڑا ہے دوسری طرف چھوٹا ہے تو بڑا کامیاب ہو جائے گا, بڑا چھوٹے کو بدل دے گا, بڑا چھوٹے کو بدل دے گا, یعنی اپنے جیسا بنا دے گا, اپنے جیسا بنا دے گا. جی جی. تو یہاں بتایا گیا کہ وہ تمام کے تمام انسان, وہ تمام کے تمام انسان جو بھی سفر کا آغاز کرتے ہیں اللہ کو حاصل کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو پانے کے لیے, گاڈ کو, بھگوان کو, ایشور کو, یعنی کسی بھی نام پر, کسی بھی نام پر بڑا جس کو دنیا پکارتی ہے, جی جی بڑے کی راہ پر نکلتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے دو ہی رستے ہیں, دو ہی منزلیں, یا تو وہ اپنی ذات میں وہ بڑا بن جائے گا, وہ بڑا بن جائے گا, خود بن جائے گا, اور اگر اس کا سفر مکمل نہیں ہوتا تو وہ کیا بنے گا؟ وہ شریک بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ بالکل شریک بن جائے گا. آ رہی سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ بالکل ایسے ہے. جی جی. مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا جانور ہے, کیڑا ہے, چھوٹا سا کیڑا ہے, وہ کہتا ہے میں نے اللہ بننا ہے. میں نے کیا بننا ہے؟ میں نے اللہ بننا ہے. اب اللہ کیا ہے؟ اللہ ہے اللہ ہے انسان, جی بشر. اللہ کیا ہے؟ انسان, بشر, انسان ہے, بشر ہے. اب وہ کیڑا کیسے اللہ بنے گا؟ وہ ارتقا کرے گا, اس کے رستے میں کیا آتا ہے؟ اور بڑے بڑے کیڑے آتے ہیں, پھر آگے جانور آنا شروع ہوتا ہے, سانپ آتے ہیں, بچھو آ جاتا ہے, سانپ آ جاتا ہے, درندے آ جاتے ہیں. یعنی اس نے حالتیں بدلتے بدلتے جب تک کہ وہ بشر نہیں بن جاتا تب تک, اگر ایک بار اس نے سفر شروع کر لیا ہے,
اگر وہ ایک چھوٹے کیڑے سے بڑا کیڑا بن گیا ہے اور وہ وہیں مایوس ہو جاتا ہے, وہیں مایوس ہو جاتا ہے, سفر کو ختم کر دیتا ہے, روک دیتا ہے, تو مجھے بتائیں وہ بڑا کیڑا بن کے کیا کرے گا؟ چھوٹے کیڑوں کو تباہ کرے گا, ان کو لوٹے گا یا نہیں؟ بالکل لوٹے گا. آ رہی سمجھ نہیں آ رہی؟ جی جی, ان کا استحصال کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بالکل ان کا فائدہ اٹھائے گا. فائدہ اٹھائے. اس طرح کرتے کرتے مان لو سانپ بن گیا ہے, چھوٹا سا کیڑا اور سانپ, زمین آسمان کا فرق ہے, وہ کیا کرے گا؟ اب منزل مل گئی؟ نہیں مل گئی. وہ سانپ والی حرکتیں کرے گا. کرتے کرتے مان لو شیر بن گیا ہے, کتا بن گیا, کیا بن گیا؟ شیر. اب وہ کیڑے میں اور کتے میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اگر کتا بن گیا, اس کتے والی حالت کو اپنی منزل مان لے, اپنی منزل مان لے, تو وہ کیا کرنے پر مجبور ہوگا؟ وہ کیا کرے گا؟ جو اس کے اندر کتے کے اندر خصلتیں وہی کرے گا, وہ کتے والی حرکتیں کرے گا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی جی. اب یہاں پر اس آیت میں کیا کہا گیا؟ لا انہ اللہ, یعنی ہر وہ جو اللہ, گاڈ, ایشور, برہما, وشنو, مہیش, جو بھی نام دو, ایلی, دیوس, اس کے رستے میں نکلا, اس کے رستے میں نکلا اور اس نے منزل نہیں پائی, اور منزل پانے سے پہلے ہی اس نے اپنا سفر روک دیا. اس نے اپنا سفر روک دیا. تو پھر کیا کرتا ہے وہ؟ پھر لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے, چونے لگاتا ہے, دکان کھول لیتا ہے. آئی سمجھ ابھی بھی نہیں آئی؟ بالکل. جی جی. اللہ کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ آپ کی اپنی ذات, یعنی یہ جو بشر ہے نا, یعنی یہ جو انسان ہے نا, اگر انسان کو مکمل غیر, جیسے ایک سپرم جو ہے وہ پروسیس ہوتا ہوتا آگے بڑھتا بڑھتا ایک بچہ بن جاتا ہے, وہ بچہ جوان ہو جاتا ہے, اتنا بڑا انسان بن جاتا ہے, کیسی مخلوق بن جاتا ہے جی, کیسا وجود بن جاتا ہے. اسی طرح اگر یہ جو بشری وجود ہے, یہ جو انسانی, یہ جو ڈھانچہ ہے وجود, اگر اس کو مکمل غیر جانب رکھ کر اس کو ڈیولپ کیا جائے, اس کی ڈیولپمنٹ کی جائے, تو یہ ایک ایسا وجود, ایک ایسی ہستی بنتی ہے جس سے کچھ چھپا ہوا نہیں رہتا. شعور کی انتہا, کائنات کا لامحدود ایگزسٹنس کا مرکز بن جاتا ہے. سمجھا نہیں آ رہی؟ جی جی. اور جب اللہ کی طرف سفر شروع کیا جاتا ہے تو بندہ کیا ہوتا ہے؟ مرکز بننا شروع ہوتا ہے. کیا بننا شروع ہو جاتا ہے؟ مرکز بننا شروع ہو جاتا ہے. چھوٹے دائرے کا مرکز, اور آگے بڑھتا ہے اس سے بڑے دائرے کا, سرکل کا مرکز ہو جاتا ہے, اور آگے بڑھتا ہے اس سے بڑے, اس سے بڑے, اس سے بڑے. تو جہاں اس نے بس کر لی وہ اس سرکل کا مرکز ہے, اور اس پورے سرکل کو گھمائے گا, ان سب کے ساتھ کھیلے گا. وہ سب اس کی اکائیاں ہوں گی, وہ سب اسی کو بڑا کریں گی. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ جی جی. جو بھی اس سرکل میں آئے گا تو اس کو بڑا کر کہاں تک پہنچائیں گی؟ اوپر اوپر اٹھائیں گے, کہاں وہ جو یکتا ہے اس کے سامنے پہنچا دیں گی. اور یکتا پھر کیا کرے گا؟ سلام لے گا, جفی ڈالے گا, یا پھر لتر اتار کے سر میں مار مار کے نیچے بونا کرے گا. جی بالکل. آئی سمجھ ابھی بھی نہیں آئی؟ بالکل. ٹھڈا مار کے نیچے پھینک دے گا. کچھ سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ بالکل آ رہی. جی جی. اب دو پیٹرن, ایک پیٹرن فقیری والا, دوسرا پیٹرن غنی بننے والا. جی بالکل. ہاتھ اوپر والا, یعنی ایک نیچے والا ہاتھ, دوسرا اوپر والا ہاتھ. ایک نیچے والا ہاتھ اور ایک دوسرا اوپر والا ہاتھ. اوپر والا ہاتھ. تو کیا کرنا ہے؟ نیچے والا ہاتھ بننا یا اوپر والا؟ اوپر والا بننا ہے. اوپر والا بننا ہے. اگر آپ نیچے والا ہاتھ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اوپر والا ہاتھ, یعنی اوپر والا ہاتھ بہتر ہے. نیچے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. بہتر ہے. اوپر والا ہاتھ منزل نہیں ہے, اوپر والا ہاتھ وہ بھی منزل نہیں ہے, وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر. منزل کیا ہے؟ منزل ہے دونوں ہاتھ. منزل ہے دونوں ہاتھ, یعنی کب ہاتھ نیچے کرنا ہے, کب ہاتھ اوپر کرنا ہے. نیچے کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ مانگنا ہے مجھے دے دو, نہیں, لینا ہے. چھین کے بھی لینا پڑے تو لینا ہے. سمجھا رہے؟ کیوں؟ مان لو مجرم ہے, چور ہے, تو اسے مانگ کے لوگے, اسے چھین لیں گے. آئی سمجھ نہیں آئی؟ تو یہ اب یہ نیچے والا ہاتھ بتاؤ, یہ کون سا؟ یہ واقعہ نیچے والا ہاتھ ہے, یا یہ نیچے والا ہاتھ اوپر والے ہاتھ سے بہتر ہے؟ اس سے بہتر ہے. سمجھ آئی نہیں آئی؟ بالکل. تو کون سا ہاتھ بننا ہے؟
ہاتھ بننا ہے شعور والا ہاتھ کہ کب نیچے کرنا ہے کب اوپر کرنا ہے, کب چھیننا ہے یا کب پھیلانا ہے. سمجھا نہیں آ رہی؟ بالکل. کب زبردستی دینا ہے کب پیار سے دینا ہے. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بالکل بالکل, یہ فیصلہ کرنے والا بننا ہے. کلیئر ہو رہا ہے؟ جی جی کلیئر ہو رہا ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ جتنے بھی رسول تھے, یہ جتنے بھی رسول تھے جن کو یہ خدا کے سوا پکار رہے ہیں, مان رہے ہیں, ان میں سے کوئی ایک ثابت کریں خدا بنا تھا؟ کوئی نہیں بنا خدا. کوئی ایک اللہ بنا تھا؟ یہاں تک کہ کوئی نہیں. قسم بن عبداللات ابن آمنہ ابن ابی کبشہ المعروف محمد, بتائیں جی اللہ بنا تھا؟ نہیں بنا, بیچ میں رک گیا. بیچ میں رک گیا تو شیطان پھر باہر تلاش کرنا ہے, نہیں ادھر ادھر تلاش کرنا ہے جی. نہیں آ رہی سمجھ نہیں آ رہی؟ خود سامنے موجود ہے. مجھے بتائیں قوموں کی قومیں شیطان کی تلاش میں لگی ہوئی ہیں اور قوموں کی قوموں کو شیطان نہیں ملا. شیطان متعارف کنہوں نے کرایا؟ رسولوں نے, نبیوں نے رسولوں نے. سوال یہ پیدا ہے نبیوں نے رسولوں نے شیطان متعارف کرایا اور شیطان ملا نہیں, کیوں نہیں ملا؟ اس کو پیٹ کر کے ڈھونڈ رہے تھے سارے. سمجھا نہیں آ رہی؟ ان کی طرف کسی کی نظر گئی نہیں. شیطان خود آ کے اسی قرآن کے اندر کیا شیطان کہہ رہا ہے کہ یوم القیامہ یوم یبعثون جب تک نہیں آئے گا تب تک میں کیا کروں گا, میں تیرے ہی نام سے لوگوں کو دنیا کو اپنے پیچھے چلاؤں گا, بہکاؤں گا. یہ تیرے نام سے, تیری عزت کے ساتھ. یہ تیری عزت مطلب جو صلاحیتیں تیرے اندر ہے نا ان صلاحیتوں کے ساتھ. کیونکہ جب کوئی اس رستے پر چلے گا تو صلاحیتیں اس کے اندر آئیں گی یا نہیں آئیں گی؟ بالکل آئیں گی. آ گئی. 100% تو نہیں آئی, 100% آئیں گی تو اللہ بن گیا. لیکن جب 100% نہیں آئیں گی تو پھر اللہ نہیں, وہ کیا ہے؟ شیطان بن گیا. شیطان بن گیا. تو اب نتیجہ کیا نکلے گا پھر؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی زبان سے کہے گا میں شیطان ہوں؟ نہیں, وہ شیطانی کر کے دکھائے گا. پھر تو وہ شرارتیں کرے گا نا. بالکل جی, پہلے خود تفرقہ پیدا کرے گا, لڑائے گا, اور پھر بعد میں کیا لڑائی معاف کرو جی. اور مفاد مقصد اس کے اپنے. آ رہی سمجھ نہیں آ رہی؟ بالکل جی جی ہو رہا نا کلیئر؟ اپنی عقل کا استعمال کر کے فائدہ اٹھائے گا سامنے لوگ. تو اب مجھے صرف یہ بتائیں کہ جو آیت آپ نے سامنے رکھی تھی سورہ الحج کی آیت نمبر 73, اس میں آپ کو کیا نظر آیا جی؟ انہی مسلمانوں کا ذکر نظر آیا, انہی کا پیٹرن نظر آیا. ان کا پیٹرن نظر آیا. یہ فقیر تھے, آج بھی دیکھ لیں آج بھی کیا ہیں جی. بالکل ان کا خلق کرنا کیا ہے وہ بھی نظر آ گیا. اور یہ بھی آپ کو پتا چل گیا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. تو یہ اللہ کے علاوہ کن کو پکار, کن کی طرف رخ کر رہے تھے آج تک کیے ہوئے ہیں؟ اللہ کے سوا دوسرے جتنے بھی تھے. کون تھے جتنے بھی؟ سارے کے سارے جن کو یہ نبی اور رسول کہتے ہیں. بالکل. اور پھر ان کے پیچھے ان کے ملاٹے, ان کے بڑے, وہ سیاستدان ہوں, وہ کی کوئی بھی طبقہ ہو, جو بھی اوپر والا جتنا بھی طبقہ ہے, اگر دیکھو وہ اللہ نہیں ہے, وہ اس پیٹرن پر نہیں ہے, وہ شریک ہے, شیطان ہے, دشمن ہے وہ جی. بالکل. تو یہاں یہی بتایا گیا کہ یہ جتنے بھی رسول تھے ان کی قومیں وہ سارے کے سارے وہ بھی فقیر محتاج گئے گزرے, کسی نہ کام کے نکمے نکھٹو جی, بالکل مانگنے والے, جھولیاں پھیلانے والے, ذلیل ترین حقیر ترین جی, کیڑے مکوڑے. جی. اور دوسری طرف پکارنے والے جو ہیں وہ بھی ویسے ہی, پکارنے والے بھی وہ بھی ایسے, دونوں جو پکار رہے ہیں جن کو پکار, طالب اور مطلوب دونوں کے دونوں سیم ٹو سیم جی. جیسے دونوں کے دونوں. اب ہے یہ جو کائنات ہے اس کا نظام ایسا ہے, اس میں ایک چیز آتی ہے جسے کہتے ہیں کوانٹم انٹینگلمنٹ. کوانٹم انٹینگلمنٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی ایک وجود اس کائنات میں اگر کوئی حرکت کرتا ہے, کوئی حرکت کرتا ہے,
تو وہ حرکت ایک سگنل ہوتی ہے, وہ سگنل اب تلاش کرتا ہے کائنات کے اندر اپنی اصل کو. اس کو لگتا ہے کہ میں کہیں سے, یعنی میں کہیں سے یہاں آیا تھا, میں کہیں سے یہاں آیا ہوں, میں نے واپس جانا ہے. اب وہ اصل کو تلاش کرتا ہے. اس تلاش میں اگر اصل نہیں ملتی تو وہ سایہ بن جاتا ہے, یعنی دوسری طرف ایک وجود بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ وجود بن جاتا ہے. یعنی اگر کوئی ایسی پہلے سے شے ایگزسٹ کرتی ہے تو اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے, دونوں آپس میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اور اگر دوسری طرف وجود نہیں ہے تو وجود پا جاتا ہے, اور وجود پا کے دونوں آپس میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اور دونوں ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ گھماتے ہیں باری باری, جیسے دو ٹانگیں ہوتی ہیں, جیسے دو ٹانگیں ہوتی ہیں. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جیسے مثال کے طور پر پاکستانی مسلمانوں کو لے لو, انڈیا پاکستانی مسلمان جو خود کو مسلمان کہلوانے والے, ان کو کیسا اللہ چاہیے؟ نظر آنے والا یا نہ نظر آنے والا؟ نہ نظر آنے والا, جو سمجھ میں بھی نہ آئے. ان کو کیسا رسول چاہیے تھا؟ اپنی زبان میں یا غیر زبان میں؟ غیر زبان. اپنی قوم میں یا غیر قوم میں؟ غیر قوم. زندہ یا مردہ؟ مردہ جی, گزر گیا. جی بالکل مردہ جو گزر گیا. ایسا ہی ہے نا. جی جی. ان کو فقیر اللہ چاہیے تھا یا غنی؟ فقیر. یعنی ایسا اللہ کہ جو فقیر نہیں غنی ہے, الغنی ہے, مطلب اگر اسے رسول کی ضرورت ہے وہ خود اپنا رسول بن کر آئے گا. یعنی پہلے وہ رسول کی صورت میں نظر آئے گا, پھر وہی جس کو دنیا رسول کی صورت میں دیکھے گی وہ اللہ بن جائے گا, اللہ کی صورت میں نظر آئے گا. اللہ اور رسول الگ الگ نہیں ہوں گے. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ ہمیں اللہ الگ چاہیے, رسول الگ چاہیے. الگ چاہیے, فرق چاہیے. اللہ کا رسول چاہیے. بالکل. اللہ اپنے رسول سے راضی اور رسول اپنے اللہ سے راضی. اللہ سے راضی. اللہ رسول کے صحابہ سے راضی اور رسول کے صحابہ اپنے اللہ سے راضی. اللہ سے. تو مجھے بتائیں وہ اللہ کون سا ہے؟ مثال کو اللہ کو جناب قربانی چاہیے, جانور ذبح کرو, تو جانوروں کو جو ذبح کرنا ہے یہ کس کو چاہیے؟ جتنی بھی ڈیمانڈز ہیں غور کیجئے گا, یہ کن کی ہیں؟ یہ تو مسلمانوں کی ہیں نا. بالکل ان کی چاہت ہے. ان کی چاہت ہے. اور دوسری طرف وقت میں ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری ہے, موجود ہے. جیسے ان کو رسول چاہیے وہ رسول, ان کو لگ رہا ہے وہ پاسٹ میں ہے. پاسٹ نہیں ہے, سب کچھ پیرالل چل رہا ہے, سب کچھ پیرالل چل رہا ہے. جس اللہ کے نام پر ان کے ساتھ کھیلا گیا وہ اللہ کوئی اور نہیں, یہ اجتماعی طور پر یہ مسلمان جو ہے پاکستانی انڈین مسلمان, خاص پاکستانی, اجتماعی طور پر یہ وہ اللہ ہیں. قسم بن عبداللہ المعروف محمد کا. جی بالکل. جی جی. آئی سمجھ نہیں ہے؟ وہ یہاں سے سگنل بھیج رہے ہیں. جی جی. ادھر جو طالب ہے قسم, جسے یہ محمد کہتے ہیں, اس کے چیلے جن کو یہ اس کے صحابی کہتے ہیں, وہ طالب ہیں, اور مطلوب یہاں کے اجتماعی طور پر مسلمان ہیں. دونوں ایک جیسے, دونوں ایک جیسے ہیں. ادھر یہ طالب ہیں اور یعنی کہ مطلوب ادھر قسم اور اس کے چیلے, دونوں کوئی فرق ہے؟ نہیں ہے فرق. بتائیں جی. کوئی فرق نہیں. تو کلیئر ہوا یا نہیں ہوا؟ جی جی بالکل کلیئر ہو گیا. واضح ہو گیا کن کا ذکر ہے, کیا ذکر ہے جی؟ بالکل پورا کلیئر واضح ہو گیا. کوئی شک تو نہیں رہا؟ ان کا پیٹرن بھی سامنے آ گیا. یہاں تک کوئی سوال؟ کنٹریبیوشن بھی. یہاں تک کوئی سوال ہے اس موضوع کے حوالے سے؟ باقی جی اور جو ہیں کسی کا کوئی سوال ہو؟ چلیں پھر ملتے ہیں بریک کے بعد.